انہیں زوردار وسل دی اور دھیرے دھیرے آگے بڑھنے لگی۔ پلیٹ فارم پر موجود لوگ، مختلف سٹالز، دکانداروں اور چھابڑی فروشوں میں ہلچل بام عروج پر پہنچ گئی۔ بے انتہا شور و غل تھا، کوئی بچھڑ رہا تھا اور کوئی ملن کے آنسو صاف کرتا نظر آ رہا تھا۔ وقت بھی کتنا عجیب ہے، کسی کے لیے اپنے دامن میں مسرتوں کے پھول لاتا ہے تو کسی کی جھولی میں جدائی کے کانٹے بھر دیتا ہے۔ وہ بھی آج اس شہر سے جدا ہو رہی تھی جہاں زندگی کے 20 سال اس نے ماں اور باپ کی عزت محبت بھری پناہ میں گزارے تھے۔ ہر دکھ اور پریشانی سے بے نیاز رہ کر اب ان کے دنیا سے جانے کے بعد وہ بھرا پورا شہر اس کے لیے انجان بے مروت بن گیا تھا۔ لاکھوں کی آبادی میں کوئی اس کا سگا نہ تھا، اپنا نہ تھا۔ ماں باپ کے مرتے ہی وہ بے آسرا ہو گئی تھی، اس کی اب یہاں کوئی جائے پناہ نہ رہی تھی۔ اماں اور ابا کے 40ویں کے بعد ہی مہوش آپی نے اپنے شوہر صابر ملک کی مدد سے وہ 4 کمروں، کھلے صحن اور بڑے سے برآمدے والا پختہ مکان فروخت کر دیا تھا۔ کس قدر روئی تھی وہ اس دن۔ مہوش آپی کی بہت منت تو سماجت کی تھی کہ اس مکان کو فروخت نہیں کریں۔ اس مکان سے اسے اماں اور ابا کی خوشبوئیں آتی تھیں، ان کی یادیں گھر کے چپے چپے میں بکھری ہوئی تھی۔ اسے لگتا تھا ابھی کسی لمحے وہ دونوں مسکراتے ہوئے آ جائیں گے، مگر ہمیشہ کی کٹھور اور سنگ دل آپی نے اس کی ایک نہ سنی۔ مدد کے لیے اس نے صابر بھائی کی طرف دیکھا، لیکن وہ تو اول روز سے کیا حکم ہے میرے آقا کی مثال تھے، بھلا کس طرح اس کی مدد کر سکتے تھے۔ جواب میں انہوں نے یہی کہا کہ مہوش آپ کی بڑی بہن ہے اور جو کچھ بھی کر رہی ہیں آپ کی بہتری اور بھلائی کے لیے ہے۔ ان جیسے شریف، صلح جو، امن پسند اور بامروت اور پرخلوص شخص سے یہ توقع ہی ابس تھی کہ وہ کبھی بیوی کے آگے لب وا کر سکیں۔ وہ تو آپی کے بے داغ غلام تھے۔ پھر وہی ہوا، آپی نے مکان فروخت کر ڈالا اور اس کی رہائش ویمن ہاسٹل میں کر دی۔ اس نے ان کی عزت منت و سماجت کی کہ وہ گھر فروخت کر ہی چکی ہیں تو اسے یہاں ہاسٹل میں کیوں چھوڑے جا رہی ہیں، ساتھ کراچی ہی لے جائیں، وہ ہاسٹل میں نہیں رہ سکتی۔ لیکن اس کے آنسو اور سسکیاں ان کے پتھر دل کو ذرا بھی نہ پگھلا سکی۔ انہوں نے حکم دیا تو بس وہ پتھر کی لکیر بن گیا تھا۔ اب چاہے دنیا ادھر کی ادھر ہو جائے، یہ زمین آسمان پر پہنچ جائے یا آسمان دھرتی پر آ جائے، ان کے فیصلے میں رد و بدل ناممکن تھا۔ خلاف توقع اس بار صابر بھائی نے بھی ہونٹ پاں کر کے زبان کو جنبش دی کہ یہ مہکار کو یہاں چھوڑنا مناسب نہیں ہے، ساتھ لے چلو، بنگلے میں کئی کمرے خالی ہیں، کسی میں رہ لے گی۔ لیکن جواب میں آپی نے خاصی بددماغی بلکہ بدتمیزی سے چینخ کر کہا تھا، تمہیں کوئی ضرورت نہیں ہے ہم بہنوں کے درمیان مداخلت کی۔ اور صابر بھائی تو ان کی ایک ہی ڈانٹ میں اس طرح نگاہیں جھکا کر خاموش ہو گئے جیسے کوئی بہت ہی نالائق اسٹوڈنٹ ٹیچر سے ڈانٹ کھا کر ہونٹوں پر انگلی رکھ کر بیٹھ جائے۔ وہ پہلی بار آپی کی پرروپ شخصیت، بددماغی، سخت مزاجی اور مغرور اور ہر دھرم طبیعت سے بدظن اور دل گرفتہ ہوئی تھی۔ ہاسٹل کے ماحول میں وہ 1 ماہ گزر جانے کے باوجود ایڈجسٹ نہ ہو پائی تھی کہ اچانک یہ آمد بہار بن کر صابر بھائی کی کال آ گئی کہ وہ کراچی چلی آئی، وہ اسٹیشن پر اسے ریسیو کر لیں گے۔ وہ جو مر جانے کی حد تک بددل اور پس مردہ ہو گئی تھی، فوراً اس نے پیکنگ کر لی تھی۔ فرسٹ کلاس میں ریزرویشن نہ ہو سکی تھی، اسے جس ڈبے میں سیٹ ملی تھی یہ عام ڈبوں سے کافی کشادہ تھا اور کم افراد تھے۔ ٹرین نے سپیڈ پکڑ لی تھی، پلیٹ فارم نگاہوں سے اوجھل ہوتا جا رہا تھا۔ ٹرین آگے بڑھ رہی تھی، اس کا ذہن پیچھے دوڑ رہا تھا، سب یاد آ رہا تھا۔ اماں کا دوپٹے کے حالے میں چمکتا سادہ پرنور چہرہ، پھولوں کی طرح نرم، شہد سا شیریں لہجہ، ابا کا شفقت بھرا انداز، محبت اور اپنائیت بھرا تحفظ، اب سب کھو گیا تھا۔ کہاں پائے گی ان رشتوں کو، مٹی کے آغوش میں چھپ جانے والے چہروں کو وہ اب کبھی نہ دیکھ پائے گی۔ زندگی کا کس قدر پرسوز المیہ تھا یہ، اسے محسوس بھی نہ ہوا اور آنکھوں سے آنسوؤں کی جھڑی لگ گئی تھی۔ ٹرین پوری سپیڈ سے پٹڑی پر دوڑ رہی تھی، باہر تیزی سے منظر تبدیل ہوتے جا رہے تھے۔ وہ بیٹھی تو کھڑکی کے پاس تھی، لیکن دل کچھ اس طرح بھر بھر کر آ رہا تھا کہ وہ بہت آہستگی سے رومال سے چہرہ صاف کر رہی تھی جو مسلسل نم ہو رہا تھا۔ سامنے سیٹ پر بیٹھے ہوئے افراد ایک ہی خاندان کے لگ رہے تھے، ایک لڑکی، دوسری بڑی بھی اور تیسری درمیانی عمر کی عورت تھی، ساتھ میں 2 بچے تھے۔ اس کی سیٹ پر ان کے ساتھ آئے ایک بڑے میاں اور دوسرا آدمی بیٹھے تھے۔ جسامت کے لحاظ سے دونوں پہلوان تھے اور شاید اسے تنہا اور چادر میں منہ چھپائے دیکھ کر کچھ زیادہ فراخ دلی سے پھیل کر بیٹھے تھے۔ مما میرا دل گھبرا رہا ہے، پلیز ذرا اورنج جوس کا پیکٹ تو نکال کر دیجیے گا۔ سامنے سیٹ سے لڑکی کی خاصی نخریلگی سی آواز ابھری۔ ہاں ہاں کیوں نہیں، میری بچی، طبیعت گو میری بھی بگڑ رہی ہے، ابھی دونوں ماں بیٹی جوس پیتی ہیں۔ بڑی بی نے سیٹ کے نیچے سے کولر گھسیٹا۔ آنٹی مجھے بھی چکر آ رہے ہیں، ایک پیکٹ مجھے بھی دیجیے گا۔ تیسری خاتون فوراً ہی تڑق کر بولی تھی، بھابھی آپ ہماری ہرس کھڑنا چھوڑیں، ہمارا کھانا پینا آپ سے برداشت کیوں نہیں ہوتا؟ ارے ہرس کرتی ہے میری جوتی، ہاں تم جسے چھپکلی سے ہرس کروں گی میں؟ بہو کہیں تو زبان بند کر لیا کرو، یہ ریل ہے، تمہارے بابا کا آنگن نہیں ہے۔ بڑی بی نے بیٹی کی طرفداری خاصے ہوشیارانہ انداز میں کی تھی۔ ارے واہ، مجھے نہیں اپنی بیٹی کو سمجھاؤ کہ یہ ریل ہے، اس کے بابا کا آنگن نہیں۔
وہاں سے ترکی بہ ترکی جواب آیا تھا، تم لوگوں کو جگہ کا احساس نہیں ہوتا، ہر جگہ زبان کھولنے بیٹھ جاتی ہو۔ بڑے میاں نے بہو کو گھورتے ہوئے سرزنش کی تھی، جہیز میں لائی کیا تھی اس من بھر کی زبان کے علاوہ؟ ماما زیادتی کر رہی ہو تم بہت۔ بڑے میاں کے ساتھ بیٹھے ہوئے مرد کی منمناتی سی آواز ابھری تھی۔ مہکار نے بے ساختہ بڑی بی کے چہرے کی جانب دیکھا تھا۔ چپ کر چورو کے غلام، حمایت لے کر اس عورت کو تو نے سر پر بٹھا لیا۔ بڑی بی کو گویا کھولتے تیل کی کڑاہی میں پھینک دیا گیا ہو۔ وہ عورت جو ان کی بہو تھی، ساس کا تانا اسے بھی انگاروں پر لوٹا گیا تھا۔ پھر تو وہاں زبانی گولہ باری اتنی شدید انداز میں شروع ہوئی کہ ریل کا چھکا چھک بھی سنائی نہ دے رہی تھی۔ بڑے میاں، بڑی بی اور لڑکی ایک محاذ پر اور وہ میاں بیوی دوسری طرف، ایک دوسرے کے خاندانوں کی کسیدہ خوانی بڑے شاندار لفظوں میں کی جا رہی تھی۔ ارد گرد کی سیٹوں پر بیٹھے لوگ بھی وہاں اٹھ کر تماشا دیکھنے آ گئے تھے اور ان کی لڑائی ختم کروانے کے بجائے دونوں پارٹیوں کو اس طرح سپورٹ کر رہے تھے کہ وہ ان کی ہستی نگاہوں اور متبسم لبوں سے بے نیاز آپس میں خوب لڑ رہے تھے۔ ابھی یہ ہنگامہ نامعلوم کیا صورت اختیار کرتا کہ مان گیٹ سے وہ دراز اور سمارٹ شخص ٹریول بیگ ہاتھ میں تھامے اندر داخل ہوا تھا۔ اس کے بلو جینز اور بلیک ٹی شرٹ سے پھوٹتی مسحور کن مہک ہر سو پھیل گئی تھی۔ اس کی سرخوں سفید رنگت دھوپ کی تمازت سے سرخ ہو رہی تھی۔ ڈارک گلاسز میں ہاتھ میں پکڑتے ہوئے اس نے ایک طائرانہ نظر وہاں مجمع پر ڈالی، پھر جیب سے ٹکٹ نکال کر شاید برتھ نمبر چیک کر رہا تھا۔ اس کی آمد پر حیرت انگیز طور پر وہاں چھڑی جنگ فوری بند ہو گئی تھی اور لوگ شاید اس کے لمبے چوڑے سراپے، پروقار اور باروب شخصیت سے مروب ہو کر اپنی اپنی جگہوں پر چلے گئے تھے۔ ارے میاں کہاں چلے آ رہے ہو؟ یہاں جگہ نظر آ رہی کہ تمہیں؟ جی یہ میری سیٹ ہے، میری ٹکٹ پر یہی نمبر درج ہے۔ اس کے شائستہ اور مہذب لہجے میں کچھ ایسے سرد مہری اور ہر دھرمی کا عنصر نمایاں تھا کہ بڑے میاں نے خاموشی سے سمٹ کر جگہ دے دی تھی۔ اس نے ایک نگاہ سمٹائی سیاہ چادر میں سر جھکائے بیٹھی لڑکی پر ڈالی تھی، پھر وہ اپنا چھوٹا سا بیگ درمیان میں اس طرح رکھ کر بیٹھ گیا تھا کہ اس کے اور مہکار کے درمیان خاصا فاصلہ پیدا ہو گیا تھا، جبکہ مہکار مزید کھڑکی سے چپک کر بیٹھ گئی تھی۔ اجنبی کے ملبوس سے نکلتی ہوئی مہک نے اسے مقید کر ڈالا تھا۔ شاید وہ بے حد پرفیوم سپرے کرنے کا عادی تھا۔ چند لمحے ماحول کا پرسکون رہا تھا، پھر سامنے والوں کے حالات بگڑنے لگے تھے۔ تینوں خواتین ابھی تک پرانے محاذ پر قائم تھی۔ اس مرتبہ ان کے لہجے دھیمے تھے اور دونوں مردوں نے بھی جل دینے کی کوشش نہیں کی تھی، بلکہ وہ اس آنے والے مسافر سے انٹرویو لے رہے تھے۔ کہاں جا رہے ہیں آپ؟ کراچی۔ کسی عزیز سے ملنے جا رہے ہیں؟ جی نہیں، گھر ہے میرا۔ اچھا، یہاں لاہور کے سلسلے میں آئے تھے؟ بزنس کے سلسلے میں۔ اس کی شخصیت دیکھنے میں جس قدر پرکشش اور وجیح تھی، گمبھیر لہجہ بھی اس قدر ہی اسپاٹ اور روکھا تھا۔ بڑے میاں کے سوالوں کے جوابات اس نے بالکل بے تاثر اور بیزار انداز میں دیے تھے اور ان کے چپ ہوتے ہی صورت سے بیگ سے انگلش میگزین نکال کر چہرے کے آگے کر لیا تھا، اور بڑے میاں مزید انٹرویو کی حسرت دل میں دبا گئے تھے۔ کیوں ہر جگہ تماشا دکھاتے ہو تم لوگ؟ آخر کب عقل آئے گی تم لوگوں کو؟ یعنی حد ہے جہالت اور گنوار پن کی۔ بڑے میاں اس بار بیوی اور بیٹی کو ڈپٹ کر بولے، میں تو پہلے ہی کہہ رہی تھی کہ میں نہیں جاتی ان لوگوں کے ساتھ۔ ان کو نہ اپنی عزت کا خیال ہے اور نہ دوسروں کی، مگر میری سنتا کون ہے؟ بہو بیگم نے دہائی دی تھی۔ بیگم خاموش ہو جاؤ، والد صاحب سمجھا تو رہے ہیں۔ جو سمجھنا نہیں چاہتا وہ کسی کے سمجھانے سے نہیں سمجھتا۔ تجھے کتنا سمجھایا تھا کہ اس خاندان کی لڑکی مت لا؟ اس خاندان کی لڑکیاں جہاں بھی گئیں اسی طرح گھروں میں آگ لگائی ہے۔ سسرال تو ایک آنکھ نہیں بھاتا ان کو، مردوں کو بھی زن مرید بنا لیا کرتی ہیں، مگر تو نہیں مانا۔ کیسے مانتا؟ اس بھوتنی کی محبت کا جادو جو سر چڑھ کر بول رہا تھا۔ بڑی بھی ہاتھ لہرا کر کسی سیاسی لیڈر کے سے انداز میں گویا ہوئی تھی اور اس کا ذہن پھر ماضی کے جھروکوں میں جھانکنے لگا تھا۔ اماں، مہوش آپے کراچی سے اس طرح آتی ہیں جیسے امریکہ سے 7-8 سال بعد آ رہی ہوں، حالانکہ فلائٹ انہیں چند گھنٹوں میں یہاں پہنچا دیتی ہے، اور آپ بھی کبھی نہیں گئی ہیں۔ میری دوست مسرت کی بہن دبئی میں رہتی ہیں، لیکن وہ ہر سال بچوں کی چھٹیوں میں آتی ہیں اور 2 ماہ رہ کر جاتی ہیں۔ آپ اتنے سالوں بعد آتی ہیں اور 1 ہفتہ بھی بمشکل رہتی ہیں۔ اس دوران ان کا موڈ بدستور بگڑا ہوا رہتا ہے، اور صابر بھائی سے تو کبھی بھی ان کو میں نے سیدھے منہ بات کرتے نہیں دیکھا تھا۔ وہ ہر وقت ان کے نخرے اٹھاتے رہتے ہیں، لیکن آپ ہی پہلے تو ایسے نہیں تھی۔ مہوش بے حد حسین ہونے کے ساتھ اس کے خوش اخلاقی اور ملنساری کے چرچے محلے میں تھے۔ شادی کے بعد ایسی ہو گئی۔ اب تو مدت ہو گئی اسے اپنوں سے ملے ہوئے، کسی سے ملنا پسند نہیں کرتی۔ بعض اوقات تو مجھ سے بھی اس کا رویہ اکھڑا اور بیزار ہوتا ہے۔ سبزی بناتی اماں کی آواز روند سی گئی تھی۔ اماں، آپ ہی کی شادی پسند سے نہیں ہوئی تھی؟ بہت عرصے کا دل میں چھپا سوال آج اس نے پوچھ ہی ڈالا تھا۔ ویسے بھی اماں کی اور اس کی بہت دوستی رہی تھی۔ کالج سے آنے کے بعد وہ اماں سے ہی قریب رہتی تھی۔ ہاں، شاید یہی مجھ سے غلطی ہو گئی تھی۔ اماں نے گہرا آزردہ سانس لیا۔ مدثر 7 چھوٹی بہنوں اور 3 چھوٹے بھائی اور بیوہ ماں کا واحد کفیل تھا۔ اتنا بڑا کنبہ اور فرائض اور ذمہ داریوں اور قرض میں جس شخص کا بال جکڑا ہوا تھا، بھلا ایسے شخص کو میں کس طرح بیٹی دے سکتی تھی؟ مہوش دیوانی ہو رہی تھی۔ اس کا کہنا تھا کہ وہ مدثر کے ساتھ مل کر اس کی ذمہ داریاں بانٹے گی، کبھی حرف شکایت زبان پر نہ لائے گی۔ اس کی خواہش تھی
مدثر کا پروپوزل قبول کر لیا جائے، لیکن میرا دل اس رشتے کو ماننے کو تیار نہ تھا۔ ہر ماں کی طرح میری بھی یہی خواہش تھی کہ میری بیٹی چھوٹے کنبے میں بیاہی جائے، جہاں اس پر ذمہ داریوں کا بھاری بوجھ بھی نہ ہو اور اسے عزت و وقار بھی ملے۔ اسی دوران ایک جاننے والی صابر ملک کا رشتہ لے کر آئیں۔ صابر ملک کے آگے پیچھے کوئی نہ تھا اور اس کی ملازمت بھی اچھی تھی۔ میں نے وہ رشتہ قبول کر لیا کیونکہ صابر ملک ہر طرح سے بہتر لڑکا تھا۔ تمہارے ابا نے ایک دو دفعہ کہا بھی کہ مہوش کی جہاں مرضی ہو وہ رشتہ کر لو، مگر میں اس کا مستقبل دیکھ رہی تھی۔ میں نے دونوں باپ بیٹی کی ایک نہیں سنی اور صابر ملک کے ساتھ چند ماہ میں اسے رخصت کر دیا اور وہ بیاہ کر کراچی چلی گئی۔ آپ ہی نے کچھ نہیں کہا، خاموشی سے شادی کر لی؟ ہاں، وہ بہت فرما بردار اور سعادت مند تھی۔ اس نے کبھی میری اپنے باپ کی حکم عدولی نہیں کی تھی۔ مدثر کے رشتے پر بھی اس نے شاید مدثر کے کہنے پر بات کی تھی۔ میں نے منع کر دیا، وہ خاموش ہو گئی اور اسی خاموشی سے رخصت ہو کر گھر چلی گئی۔ سنتے ہیں دولت عورت کے نصیب سے اور اولاد مرد کے مقدر سے ہوتی ہے۔ مہوش صابر کے لیے خوش بخت ثابت ہوئی تھی۔ شادی کے کچھ ماہ بعد ہی اس کے بزنس میں اضافہ ہوتا چلا گیا تھا۔ اس نے مہنگے علاقے میں محل نما کوٹھی بنوا لی تھی اور دولت مند بن گیا تھا، لیکن مہوش کے نصیب میں اولاد نہیں تھی۔ اس معاملے میں وہ مفلس رہی تھی۔ صابر ملک اسے بہت چاہتا تھا۔ ایسا محبت کرنے والا شوہر کسی کو ملتا ہے، لیکن مجھے لگتا ہے مہوش ابھی مدثر کو بھلا نہیں پائی تھی اور اس کا بدلہ وہ ہم سب کے ساتھ ساتھ صابر ملک سے بھی لے رہی تھی۔ کبھی کبھی مجھے ایسا لگتا ہے وہ جان بوجھ کر ماں نہیں بننا چاہتی اور یہ بہت بڑا ظلم ہے صابر ملک کہ کوئی شناخت ہی نہیں رہے گی۔ ٹھنڈی بوتلیں، چائے والا گرم پیٹس لے لو۔ کسی اسٹیشن پر گاڑی رکی تھی، ایک دم ہی شور مچ اٹھا تھا تو وہ چونک کر اسے دیکھنے لگی۔ اس کے برابر میں بیگ رکھا ہوا تھا اور سیٹ خالی تھی۔ بڑے میاں اٹھ کر بڑی بی سے کچھ خسر پسر کر رہے تھے۔ بیٹا ان کا شاید بچوں کو لے کر ٹرین سے اترا تھا۔ بہو صاحبہ گیٹ سے لٹکی کھڑی نظر آئی تھی۔ اس نے چادر ٹھیک کرتے ہوئے کچھ ٹانگوں کو حرکت دی اور سیدھی ہو کر بیٹھ گئی۔ سامنے بیٹھی لڑکی نے کچھ حاسدانہ نظروں سے اس کی سیاہ چادر کی اوٹ سے چمکتے گلابی چہرے کو دیکھا تھا، پھر خواہ کہہ کر کیلے چھیل کر کھانے لگی تھی۔ اس پر بھلا اس کا اثر کیا ہو سکتا تھا؟ وہ کھڑکی سے باہر پھیلی افراتفری دیکھنے لگی تھی۔ کچھ بھی اچھا نہیں لگ رہا تھا۔ وہ آنے والے کل سے خوفزدہ اور فکر مند تھی۔ آپ ہی کا اسے دیکھ کر کیا رد عمل ہوگا؟ وہ اسے برداشت بھی کر سکیں گی یا یوں ہی کٹھور پن اور بے تنائی کا مظاہرہ کریں گی اور بغیر اطلاع کے سامنے دے کر نامعلوم کیا کریں؟ ایسے ہی پریشان کن خیالات نے اسے اسد سراسیما کر ڈالا تھا۔ ہاسٹل سے تو وہ چلی آئی تھی، مگر اب جب کہ سفر آدھا طے ہو گیا تھا اسے آنے والے وقت نے سہما ڈالا تھا۔ بھوک، پیاس، نیند و سکون سب چھن گیا تھا۔ گاڑی نے وسل دی۔ تمام لوگ جو نیچے اترے تھے اوپر چڑھنے لگے تھے۔ وہ بھی سب سے آخر میں آیا تھا۔ ایک سحر انگیز خوشبو ہر طرف پھیل گئی تھی۔ سفر جاری تھا، رات کا اندھیرا پھیل چکا تھا، سامنے برڈ پر امن و سکون کی فضا قائم تھی۔ لڑکی بڑی پیار بھری نگاہوں سے چوری چوری دیکھ لیتی، لیکن وہ شخص گویا سبھی ناراض کر بیٹھا تھا اور کسی کو ایک طرف نگاہ ڈالنا بھی اسے گوارا نہ تھا۔ بیزاری اور کوفت بلکہ درشتگی اس کے چہرے سے آیا تھی اور لڑکی کی نگاہیں محسوس کر کے اس کے وجیح چہرے پر ازد سنجیدگی کے ساتھ سختی اور سردمہری کے تاثرات حبیدہ ہو گئے تھے۔ اور پھر وہ اٹھ کر اوپر برتھ پر سونے چلا گیا تھا۔ مہکار بھی آنکھیں موند کر بیٹھ گئی۔ نامعلوم کس لمحے نیند اس کی آنکھوں میں شدت سے اتر آئی تھی اور پھر عجیب سا شور سے اس کی آنکھ کھلی تھی۔ نامعلوم کون سا اسٹیشن تھا جہاں گاڑی رکی تھی۔ وہ فیملی اتر گئی تھی اور اب وہاں براجمان ہونے والا وہ گروپ نوجوان لڑکوں پر مشتمل تھا۔ بلند کہے اور لچر گفتگو ان کی سطحی ذہنیت اور گھٹیا کردار کے غماز تھی۔ گاڑی نے رفتار پکڑ لی تھی۔ وہ خاصی بدتمیزی سے پھیل کر بیٹھ گئے تھے۔ اس کو ایک دم ہی گھبراہٹ ہونے لگی تھی۔ کھڑکی سے چپک کر بیٹھنے کے باوجود اس کا شانہ اس لڑکی کے بازو سے مس ہو رہا تھا۔ وہ جتنا سمٹ رہی تھی وہ اس قدر ہی اس کی طرف کو کھسک رہا تھا۔ دور ہو کر بیٹھیے آپ۔ بالآخر اسے اس بدتمیز لڑکے کو ٹوکنا پڑا تھا۔ برتھ پر دراز شموئل کی سماعتوں سے وہ گھبرائی، پریشان اور کچھ سختی کا عنصر لیا آواز ٹکرائی تو وہ چونک اٹھا تھا۔ اس نے آنکھوں سے بازو ہٹا کر دیکھا تو نیچے لڑکوں کو براجمان پایا۔ وہ لڑکی جسے وہ گونگی سمجھ رہا تھا کیونکہ کئی گھنٹوں کے سفر کے دوران بھی وہ خاموش بیٹھی تھی، اپنے برابر میں بیٹھے لڑکے سے مخاطب تھی۔ لمحے بھر میں سچویشن کا اندازہ کر کے اس کی پیشانی پر شکنوں کے جال پڑ گئے تھے۔ وہ اٹھ کر بیٹھ گیا تھا۔ کیوں دور ہو کر بیٹھی؟ کیا کانٹے لگے ہوئے ہیں ہم میں؟ حسب معمول وہ لڑکے اسے تنہا اور گھبرایا ہوا دیکھ کر فری ہونے لگے تھے۔ قبل اس کے بعد مزید بڑھتی وہ نیچے اتر آیا تھا اور اس لڑکے سے سیٹ خالی کرنے کو کہا تھا۔ ہم تو شہنشاہ ہیں سر، جہاں بیٹھ گئے سو بیٹھ گئے، آپ کو اب سیٹ خالی نہیں ملے گی، اس لڑکے نے خاصے سٹائل سے کہا تو اس کے ساتھیوں نے وحشیانہ کہے لگا کر سیٹیاں بجا کر اپنے دوست کی بات کی تائید کی تھی۔ جواباً شموئل نے اسے گریبان سے پکڑ کر ایک جھٹکے سے اٹھا کر دوسری سیٹ پر پھینک دیا،
پھر مہکار اور اپنے درمیان بیگ رکھ کر اطمینان سے بیٹھ گیا۔ اس صورتحال سے مہکار کا رنگ اڑ گیا تھا کہ اب لڑائی کا اندیشہ تھا۔ وہ تعداد میں 4 تھے جبکہ وہ تنہا، اور پھر اس کی حیرت کی انتہا نہ رہی جب اس نے اس لڑکے کو سنبھل کر بیٹھتے اور کہتے ہوئے دیکھا، ویل ڈن یار، آپ تو ٹاپ کے فائٹر لگ رہے ہیں۔ واہ، اس لڑکے کے لہجے میں حقیقی ستائش اور توصیف تھی۔ اس کے ساتھی بھی خاصے متاثر لگ رہے تھے۔ پھر کچھ ہی دیر میں ان کے درمیان بے تکلفی اور دوستی کی فضا قائم ہو گئی۔ مہکار کو بھی اب وہ لوگ بہت احترام سے سسٹر کہہ کر پکار رہے تھے۔ وہ لوگ کھانے پینے کے بہت شوقین تھے، سارا راستہ کچھ نہ کچھ کھاتے رہے تھے۔ کولڈ ڈرنکس، چائے سے بھی شغل جاری تھا۔ وہ ہر بار مہکار سے بھی اصرار کرتے لیکن وہ خاموشی سے انکار کر دیتی۔ کراچی اسٹیشن پر اس نے دلہا بھائی کو دیکھ کر اطمینان کا سانس لیا تھا۔ ٹرین آہستہ آہستہ رک رہی تھی۔ وہ اپنا بیگ لے کر کھڑی ہو گئی جبکہ وہ لڑکے بھی شموئل سے ہاتھ ملا کر گیٹ کی طرف بڑھ گئے تھے۔ وہ بیگ اٹھائے، سن گلاسز آنکھوں پر لگا رہا تھا۔ مہکار نے صرف کھڑے ہو کر چادر اچھی طرح اوڑھی اور ایک حصہ لے کر چہرے کی گرد اس طرح لپیٹا کہ صرف آنکھیں نظر آ رہی تھیں۔ جب بندے میں اپنی حفاظت کی طاقت اور حوصلہ اور جرأت نہ ہو تو گھر سے تنہا نہیں نکلنا چاہیے، ورنہ کمزور اور خوفزدہ بے حوصلہ فرد کے لیے بھیڑ بھی شیر بن جاتی ہے۔ وہ صابر بھائی کو کمپارٹمنٹ میں داخل ہوتے دیکھ کر آگے بڑھ رہی تھی جب وہ اس کے قریب آ کر اپنی گمبھیر اور سنجیدہ آواز میں گویا ہوا اور رکے بنا گیٹ سے باہر نکل گیا۔ ہیلو، آ گئے تم؟ ایک دن بھی مزید رکنا گوارا نہیں کیا تم نے؟ کیا کرتا ایک دن اور رک کر؟ وہ مخصوص چڑچڑے پن بیزاری سے گویا ہوا اور سر کرسی کی پشت سے لگا کر پیر میز پر پھیلا کر آنکھیں موند لی۔ یعنی اس بار بھی ناکامی نے تمہیں ویلکم کہا ہے؟ خیر، دیر آئے درست آئے، تم پریشان مت ہو۔ کامیابی انسان کا سر فخر سے بلند کرتی ہے تو ناکامی اس کے راستے ہموار کرتی ہے، اسے آگے بڑھنے کی لگن اور امنگ جستجو پیدا کرتی ہے۔ مجھے دادی جان کی طرح تسلیاں مت دو۔ کافی منگواؤ بما سینڈوچ کی۔ اوکے مائی لارڈ، تمہیں اتنی جلدی آنے کی کیا ضرورت تھی؟ کچھ دن مزید کوشش کر دیکھتے۔ اس نے چپراسی کو انٹرکام پر آرڈر دینے کے بعد شموئل سے کہا، جب اطلاع پرفیکٹ تھی، بلکہ میں خود وہاں معلومات کر کے آیا تھا، تو وہاں کوئی کلو ہی نہیں ہے، تو میں پھر لمحے بھر کو بھی ضائع کرنے کا روادار نہیں ہوں۔ سر تو آج کل دیر سے آ رہے ہیں، تمہیں خاصا انتظار کرنا پڑے گا۔ کیوں، خیریت تو ہے؟ اس نے آنکھیں کھول کر بے ساختہ پوچھا۔ ان کی بیگم آج کل میکے گئی ہوئی ہیں تو وہ آزادی کی زندگی گزار رہے ہیں۔ راحیل نے حسب عادت شوخی سے کہہ کر خود ہی کہا لگایا، شٹ اپ، اپنی رپورٹ کے ساتھ تمہاری بھی رپورٹ دینی پڑے گی مجھے۔ گڑیا، تم نے کچھ بھی نہیں کھایا، چلو شاباش کھانا کھا لو۔ اس طرح خالی پیٹ کب تک رہو گی؟ بیمار ہو جاؤ گی۔ صابر بھائی، مجھے بہت ڈر لگ رہا ہے، آپ ہی کا رویہ مجھے یہاں دیکھ کر نامعلوم کیسا ہوگا۔ انہوں نے بہت سختی سے تاکید کی تھی کہ ہاسٹل سے باہر بلا ضرورت نہیں نکلو اور نہ ہی کسی سے زیادہ فرینڈشپ بڑھاؤ۔ مجھے یہاں دیکھ کر تو وہ کم آن بیٹا، آپ کی آپی زبان کی کڑوی ضرور ہے مگر طبیعت کی بہت اچھی ہیں۔ آپ اور ان کی ایج میں خاصا فرق ہے، اس لیے وہ آپ پر بڑی بہن ہونے کے حوالے سے معمولی سا دباؤ رکھتی ہیں۔ اب کچھ غصہ ہوں گی، پھر آپ خود دیکھنا وہ کس قدر نرم دل ہے۔ میں کھانا مائی نورن کے ہاتھ کمرے میں ہی بھیج رہا ہوں، کھا کر بے فکر ہو کر سو جاؤ، صبح میں خود سب کچھ سنبھالوں گا۔ اوکے، گڈ نائٹ۔ صابر بھائی اس کے سر پر ہاتھ تھپ تھپا کر کمرے سے نکل گئے اور وہ اندیشوں اور فکروں کے بھور میں ٹکرانے لگی۔ دوپہر کو اس نے ڈرتے ڈرتے آپی کے خوبصورت بنگلے میں قدم رکھا تھا۔ صابر بھائی نے حد سے زیادہ خوفزدہ اسے دیکھ کر کہا تھا کہ ابھی تمہاری آپی سو رہی ہیں، وہ بے فکر ہو کر کمرے میں آرام کرے اور ننھی سی آس تھی کہ شاید آپی اس کی راہ میں بیٹھی انتظار کر رہی ہوں گی۔ فوراً ہی راکھ ہو گئی۔ صابر بھائی نے بتایا کہ وہ مہوش آپی کی لا علمی میں اسے لائے ہیں تو مارے خوف کہ وہ جب سے اب تک بے حال تھی، کوشش کے باوجود نہ سوئی تھی اور صابر بھائی کے ازحد اصرار کے باوجود نہ کھانا کھایا تھا نہ چائے وغیرہ پی۔ دوپہر سے شام اور شام گزر جانے کے بعد اب صابر بھائی نے آ کر بتایا کہ آپی ابھی اپنی کسی کلوز فرینڈ کے ہاں پارٹی میں گئی ہیں، جہاں سے ان کی واپسی رات گئے تک ہی ہوگی اور وہ صبح تک آپی کو سمجھا بجھا کر منا ہی لیں گے۔ بی بی جی کھانا کھاؤ، آپ خواہ پریشان ہو رہی ہیں، ہماری بیگم صاحبہ بہت اچھی عورت ہے، وہ آپ کو دیکھ کر خوش ہوں گی۔ ایک بہن دوسری بہن کو دیکھ کر خوش ہوتی ہے، نہ کہ غصے۔ آپ کھانا کھاؤ، میں اتنے میں گرم دودھ لے کر آتی ہوں، کھانے کے بعد دودھ پی کر سو جاؤ، سفر سے تھک کر آئی ہوں۔ نورن شاید قابل اعتماد ملازمہ تھی جو صابر بھائی کی زبانی اصل صورتحال سے واقف تھی اور خاصے پر اعتماد اور تیز و ترار لگ رہی تھی۔ مہکار نے خود کو حالات کے دھارے پر چھوڑ دیا اور اشتہا انگیز خوشبوؤں سے مہکتی ٹرالی کی طرف متوجہ ہو گئی۔ صبح وہ معمول سے ہٹ کر بیدار ہوئی تھی۔ نورن اس کی خدمت کے لیے موجود تھی۔ ناشتے سے فارغ ہو کر اس نے بالوں میں برش کیا، پھر بال باندھ کر فارغ ہی ہوئی تھی کہ دروازہ زوردار آواز سے کھلا۔ وہ غصے سے سرخ چہرہ، انگارہ آنکھیں لیے آسمانی نائٹی میں ملبوس آپی کو جارحانہ انداز میں آگے بڑھتے دیکھ کر وہ ساکت رہ گئی۔ کس کی اجازت سے آئی ہو تم یہاں؟
میں نے کہا تھا نا کہ میری اجازت کے بغیر تم ہاسٹل سے قدم باہر نہیں نکالنا. پھر کیوں تم یہاں پہنچے؟ انہوں نے وحشت زدہ انداز میں آگے بڑھ کر اس کے رخساروں پر تھپڑوں کی بارش کر دی تھی. مہکار اس قدر خوفزدہ اور سہم گئی تھی کہ وہ ذرا احتجاج یا بچاؤ نہ کر سکی. 4 تھپڑ مارنے کے بعد انہوں نے کمرے میں موجود اشیاء کو توڑنا شروع کر دیا. نہیں چھوڑوں گی اس وارڈن کی بچی کو. سیل کرا دوں گی میں اس ہاسٹل کو. مقدمہ کر دوں گی اس پر. جب میں نے کہا تھا میری اجازت کے بغیر مہکار ہاسٹل سے قدم بھی باہر نہ نکالے گی تو پھر بنا اجازت لاہور سے کراچی کس طرح آ گئی؟ وہ توڑ پھوڑ کے ساتھ بری طرح چیخ بھی رہی تھی. ملازمہ میں سے کسی کی ہمت نہیں تھی کمرے میں جھانکنے کی. کھڑکی سے باہر ان کے عکس نظر آ رہے تھے. مہکار جلتے رخساروں کی تکلیف کے ساتھ ان کا وحشیانہ غصہ دیکھ کر تھر تھر کانپ رہی تھی. مہوش کیا ہو رہا ہے یہ؟ پلیز کنٹرول کرو خود پر. اس قدر غصہ ٹھیک نہیں. یہ کیا بچکانہ حرکتیں ہیں؟ صابر بھائی ایک دم پریشان اور بوکھلائے ہوئے اندر داخل ہوئے تھے اور آگے بڑھ کر میزوں کی شیشوں کو چکنا چور کرتی بفری ہوئی مہوش کو دونوں بازوؤں سے پکڑ کر سمجھانے لگے. انہیں دیکھ کر مہکار کو کچھ ڈھارس بندھی. تم دھوکے باز ذلیل انسان! میری بہن کو میری اجازت کے بغیر کیوں لے کر آئے اور میرے ہی گھر میں اسے لا کر چھپا دیا؟ تم کیا سمجھتی ہو میں آنکھیں اور کان نہیں رکھتی؟ میں گھر میں تبدیلی کو محسوس نہیں کر سکتی؟ انہوں نے دونوں ہاتھوں سے ان کا گریبان پکڑ کر ہزیانی انداز میں کہا. تمہاری یہی جذباتیت مجھے پسند نہیں ہے. چلو میں سمجھاتا ہوں تمہیں. وہ زبردستی انہیں کمرے سے لے گئے ورنہ وہ وہاں سے جانے کو تیار نہیں تھی. کمرے میں ایک دم سناٹا اور خاموشی چھا گئی تھی اور وہ جو ان کے غصے اور ناراضگی کے خوف سے ہراساں تھی اس قدر جارحانہ توہین آمیز رویہ اپنائیں گی کہ بلا وجہ ہاتھ اٹھا بیٹھیں گی، اس کی اس کو توقع نہیں تھی. تنہا ہوتے ہی اسے اپنے تنہا اور بے سہارا ہونے کا احساس شدت سے ہوا اور وہ وہیں بیٹھ کر بلک بلک کر رونے لگی تھی. بس خاموش ہو جا بی بی، کب سے رو رہی ہیں آپ؟ بیگم صاحبہ اتنی سنگ دل اور کٹھور نکلیں گی میں سوچ بھی نہیں سکتی تھی. نورن بہت دیر بعد کمرے میں داخل ہوئی اور اسے بری طرح روتے دیکھ کر ہمدردی سے کہتی ہوئی اس کے قریب بیٹھ کر کہنے لگی تھی. خیر قصور ان کا بھی نہیں ہے بی بی جی. دراصل جب عورت کا شوہر خوبصورت اور دولت مند ہونے کے علاوہ معاشرے میں اعلیٰ مقام بھی رکھتا ہو تو ایسی بیوی کو وہمی اور شکی تو ہونا ہی ہے، اور جس پر وہ خاندان کو وارث دینے کے قابل بھی نہ ہو. حالانکہ ایسی بات نہیں ہے. ہمارے صاحب انہیں دل و جان سے بڑھ کر چاہتے ہیں. ان کے خوشی کی خاطر انہوں نے کیا کچھ نہیں کیا. پہلے صاحب کے دوستوں کی بیگمات بھی آتی تھی، پھر بیگم صاحبہ نے ان کے ساتھ بھی یہی بدسلوکی کرنا شروع کی تو سب نے آنا چھوڑ دیا. اب صرف صاحب کے دوست آتے ہیں اور ان کے دوستوں کے ساتھ بیگم صاحبہ باہر گھومنے جاتی رہتی ہیں. صاحب کی محبت ہے یہ کہ انہوں نے کبھی اعتراض نہیں کیا. وہ تو ان کی خوشی میں خوش ہیں. نورن بڑے احترام سے صابر صاحب کے مزاج کے بارے میں بتا رہی تھی. میں چلی جاؤں گی یہاں سے، نہیں رہوں گی آپ ہی کے گھر میں. آپ ہی کے رویے نے اسے یہی احساس دلایا کہ فوراً یہ گھر چھوڑ کر ہاسٹل جانا چاہیے. ارے نہیں بی بی، صاحب آپ کو نہیں جانے دیں گے. وقت بہت خراب ہے. تنہا لڑکی کا یوں اپنوں کے ہوتے ہوئے باہر رہنا ٹھیک نہیں ہے. پھر صاحب تو آپ کو بیٹی کی طرح چاہتے ہیں، جبھی تو آپ کی اتنی کوششوں کے بعد یہاں بلوایا. اور بیگم صاحبہ کا غصہ بھی تو صاحب سب سنبھال لیں گے. شموئیل بیٹا، اب ان بوڑھی ہڈیوں میں طاقت نہیں ہے. گھر سجانے والی لے آؤ. بھلا میں کب تک تمہارے سہرے کے پھول دیکھنے کی آس میں جی سکتی ہوں؟ دادی جان نے خاصے ناراض لہجے میں کھانا کھاتے شموئیل سے شکوہ کیا تھا. دادی جان آپ کیوں کچن میں جاتی ہیں؟ ڈھیروں ملازم کس مرض کی دوائیں؟ گھر تو عورت سے ہی سنورتا ہے. اور ملازموں کی بھی خوب کہی تم نے. پچھلے ہفتے بیماری کے باعث اٹھ نہ سکی تو تم نے ایک ٹائم بھی کھانا ڈھنگ سے نہیں کھایا تھا. بچپن سے تمہیں کسی اور کے ہاتھ کے بنے کھانے پسند نہیں آتے علاوہ میرے. لیکن بیٹا میرا دم کب تک؟ پلیز دادی جان، آپ کو کچھ نہیں ہوگا اور آپ گھر والی کا خیال دل سے نکال دیجئے. اس نے کھانے کے فراغت کے بعد نیپکن سے ہاتھ صاف کرتے ہوئے سنجیدگی سے کہا. کیوں نکال دوں دل سے؟ تو کب تک اس بدذات لڑکی کی بے وفائی کا داغ لیے ہر لڑکی سے نفرت کرتا رہے گا؟ ساری لڑکیاں اس جیسی نہیں ہوتی کہ. سٹاپ اٹ دادی جان، میں اس ٹاپک پر کچھ سننا پسند نہیں کرتا. نہیں بات کیا کریں اس ٹاپک پر پلیز. وہ جھنجھلایا ہے وہ وہاں سے چلا گیا. کس روز تیری یاد کے ماتم نہیں ہوتے، صدمے تیری فرقت کے کبھی کم نہیں ہوتے. محسوس تو ہوتی ہے تیرے آنے کی آہٹ، گھنگرو تیرے پائل کی چھم چھم نہیں ہوتے. شٹ اپ! تمہارے منہ سے کبھی اچھی بات نکل ہی نہیں سکتی. ایڈیٹ! اتنے بیسٹ کتے پر تم داد دینے کے بجائے ڈانٹ رہے ہو. عمیر نے اس کی جانب دیکھتے ہوئے ناراض لہجے میں کہا. بکواس نہیں، کافی منگواؤ فٹافٹ. اس نے ٹیبل پر پیپر ویٹ گھماتے ہوئے کہا. تمہارے کیس کا کیا ہوا؟ مزید کچھ کلو ملے گا؟ انٹرکام پر آرڈر دینے کے بعد عمیر نے دریافت کیا تو شموئیل نے نفی میں گردن ہلاتے ہوئے کہا. ایسے کیسوں میں یہ پرابلم ہوتا ہے کہ ان گروہوں کی سرپرستی ایسے معزز اور اعلیٰ سطح کے افراد کرتے ہیں کہ جن کے سامنے نام آ جائیں تو تہلکہ مچ جائے. اس میں بھی کوئی گریٹ نیم انوالو ہے شاید، جبھی اس قدر پرابلمز ہو رہی ہیں تمہیں، ورنہ اس سے قبل تو تم نے خاصے مشکل کیسز حل کیے ہیں
اور مجرموں کو سلاخوں کے پیچھے کیا کہ یہی کیس درد سر بن گیا ہے۔ ملازم کافی لے کر آیا تھا۔ عمیر نے شموئیل کو مگ دیتے ہوئے استفسار کیا۔ میں نے کافی کام کمپلیٹ کر لیے، لیکن جب تک اصل موہرے تک نہیں پہنچوں گا سکون سے نہیں بیٹھوں گا، یہ عہد ہے میرا خود سے۔ اسے یہاں آئے 1 ماہ گزر چکا تھا اور اس دوران آپی سے سامنا بار بار ہوا، اور ہر بار انہوں نے نہایت سختی سے یہی کہا کہ وہ یہاں سے چلی جائے۔ وہ اپنے علاوہ اس گھر میں کسی اور کو برداشت نہیں کر سکتی۔ ان کا رویہ اس قدر حقارت انگیز اور نفرت آمیز ہوتا کہ اس کا دل میں جو ان کے لیے محبت اور اپنائیت تھی رفتہ رفتہ ختم ہونے لگی، اور محسوس ہونے لگا کہ وہ ان سے کوئی سگا تعلق نہیں رکھتی، ورنہ سگے رشتوں میں نفرت اور حقارت کی رمق بھی نہیں پائی جاتی۔ بڑی بہن کی ڈانٹ میں بھی شفقت اور محبت کی چاشنی محسوس ہوتی تھی، جو آپی کے رویے میں ہرگز نہ تھی۔ ان کے برعکس صابر بھائی سگے بھائی سے بڑھ کر محبت کرتے، خیال رکھتے اور خصوصاً آپی کے پاس اسے تنہا نہیں چھوڑتے۔ ان کے مزاج اور زبان سے وہ بھی خائف رہتے تھے اور اسے بھی تاکید کرتے کہ وہ آپی کے پاس تنہا نہ جائے، کیونکہ وہ غصے میں کچھ بھی کر سکتی ہیں۔ موسم خوبصورت تھا۔ گلابی شام میں سرمئی بادلوں کا عکس بھلا لگ رہا تھا۔ ہوا میں فرحت بخش خنکی تھی۔ سرسبز لان میں گلاب اور موگرے کے پھولوں کے پودوں کے درمیان چیئرز پر بیٹھی وہ گرم گرم پکوڑوں، سموسوں اور چائے کے ساتھ ساتھ موسم کے حسن سے بھی لطف اندوز ہو رہی تھی۔ آپی ابھی کچھ دیر قبل ہی تیار ہو کر اپنی کار میں کہیں نکلی تھی۔ یہ ان کا روز کا معمول تھا، اور واپسی کس وقت ہوتی تھی اس سے وہ ناواقف تھی۔ صابر بھائی آج کل بزی تھے، ان سے بھی بہت کم ملاقات ہو رہی تھی۔ اس کے ساتھ ہمہ وقت نورن رہتی تھی، جو اس کی ضرورتوں کا خیال رکھتی۔ کئی بار وہ اسے شاپنگ پر بھی لے کر گئی تھی آپی کی غیر موجودگی میں، اور مزے کے قصے سنا کر اس کی پریشانیاں اکثر کم کر دیا کرتی تھی۔ ایک بات اس نے شدت سے نوٹ کی تھی، وہ آپی کی موجودگی میں سائے کی طرح اس کے ساتھ لگی رہتی، اور آپی کے گھر سے نکلتے ہی وہ بھی چلی جاتی تھی۔ پھر رات نیند نہ آنے تک وہ تنہائی اس بڑے بڑے کمروں اور لمبے لمبے دالانوں والے گھر میں چکراتی پھرتی تھی۔ حسب معمول آپی کے گھر سے نکلتے ہی نورن نے بھی اجازت لی تھی، اور وہ تنہا بیٹھی لان میں اپنے اس وقت کو یاد کرنے لگی جب ابا اماں زندہ تھے، اور اس وقت اس عام سے گھر میں خاص خوشیاں تھیں۔ سرمئی بادل گہرے ابر آلود ہو گئے تھے، اور ہلکی ہلکی پھوار تیز بارش میں تبدیل ہو گئی، تو وہ اندر کمرے میں چلی گئی۔ مغرب کی نماز سے فارغ ہی ہوئی تھی کہ آہستگی سے دراز کھول کر اندر داخل ہوتی آپی کو دیکھ کر اس کا دل دھک سے رہ گیا کہ ان کا انداز بڑا پراسرار تھا۔ خاموش، کوئی آواز نہ نکالنا مجھ سے، انہوں نے آہستگی سے کہتے ہوئے دروازہ لاک کر ڈالا اور تیزی سے تمام کھڑکیوں کے پردے گرا دیا، اور دوسرا لمحہ اس کے لیے بہت حیرت انگیز اور ناقابل یقین تھا۔ مہوش نے گمسم کھڑی خوفزدہ سی مہکار کو سینے سے لگا لیا، اور اس طرح روئی کہ اس شدت سے وہ ابا اماں کے مرنے پر بھی نہ روئی تھی۔ آپی کیا بات ہے؟ صابر بھائی ٹھیک تو ہے نا؟ ان کے اس طرح رونے سے اس کے ذہن میں یہی بات آئی تو وہ متوحش ہو کر بولی، کاش اسے کچھ ہوتا، لیکن ایسے لوگوں کی رسی بہت دراز ہوتی ہے۔ میری بات سنو، تم بھاگ جاؤ یہاں سے، جتنی بھی جلد ہو سکے یہاں سے چلی جاؤ۔ کہاں جاؤں میں؟ آپ کیوں چاہتی ہیں میں یہاں سے چلی جاؤں؟ جاؤں تو جاؤں کہاں؟ آپ کے اور صابر بھائی کے علاوہ میرا ہے کون؟ صرف تمہارا اللہ ہے، اور کوئی نہیں ہے تمہارا، انہوں نے آنسو صاف کرتے ہوئے کہا تھا۔ آپ اتنی کٹھور اور سنگ دل کیوں ہیں؟ آپ کے سینے میں دل نہیں ہے، جذبات نہیں ہے، اپنوں کی محبت اور رفاقت کا احساس نہیں ہے؟ جذبات، محبت، رفاقت اور احساس یہ سب زندہ لوگوں کا سرمایہ حیات ہے، مردہ لوگ ان احساسات سے عاری ہوتے ہیں۔ میں چلتی پھرتی لاش ہوں ڈیئر سویٹ سسٹر۔ میں اس روز مر گئی تھی جب صابر ملک کی بیوی بن کر اس کی دہلیز پر چڑھی تھی۔ آپ مدثر کو بھلا نہ پائیں آپی، اس لیے شاید صابر بھائی جیسے بہترین اثر چاہنے والے، خیال رکھنے والے شوہر کو وہ مقام نہیں دیا جو ان کا حق بنتا ہے۔ اس نے مہوش کے رنگ بدلتے چہرے دیکھ کر بے خوف انداز میں کہا، مدثر، ہاں میری حیات کا یہ بھی ایک کڑوا سچ ہے، لیکن اس وقت میرے پاس وقت نہیں تھا جو میں تمہیں حقیقت بتاؤں۔ اوہ، یہ تو صابر کی کار کا ہارن ہے۔ باہر سے آتی مدھم سی آواز سے انہوں نے بھاگ کر معمولی سا پردہ ہٹایا۔ شیشے کے پار برستی بارش میں کار کی جلتی ہیڈ لائٹ صاف نظر آ رہی تھی۔ دیکھو، میری بات غور سے سنو، ہر چمکتی چیز سونا نہیں ہے۔ کچھ لوگ اس معاشرے میں ماسک زدہ شخصیت کے مالک ہوتے ہیں، جو ہوتے ہیں وہ نظر نہیں آتے، اور جو نظر آتے ہیں وہ ہوتے نہیں۔ ان کے ظاہر و باطن میں اتنا ہی تضاد ہوتا ہے جتنا دن کے اجالے اور رات کی تاریکی میں۔ مجھے احساس ہے تم مجھ سے شدید ترین بدظن اور نالہ ہو، بلکہ شاید نفرت بھی کرتی ہو۔ مجھے اس کا دکھ نہیں ہے، لیکن ایک التجا ہے کہ یہاں تم اپنی آنکھیں اور کان اور آنکھیں کھلی رکھو، اپنے ارد گرد پھیلی ہوئی پراسراریت کو سمجھنے کی کوشش کرو، لیکن خدارا جو سمجھو کسی سے ایک لفظ بھی نہ کہنا۔ میں کوشش کر رہی ہوں کہ تم یہاں سے کسی طرح سلامت نکل جاؤ،
صابر کو بالکل بھی نہ بتانا کہ میں یہاں آئی تھی۔ لمحوں میں انہوں نے عجیب انداز میں یہ سب کہا اور تیزی سے بھاگتے ہوئے کمرے سے نکل گئی تھی۔ وہ ان کے عجیب و غریب رویے اور الجھی ہوئی گفتگو سے خود بھی الجھ گئی، خصوصاً ان کے جملے سلامت پر وہ حیران رہ گئی تھی۔ اور ابھی وہ حیران و پریشان سوچ ہی رہی تھی کہ دروازہ کھول کر صابر بھائی اندر داخل ہوئے۔ ان کے انداز میں بوکھلاہٹ اور وحشت بھی تھی۔ مہوش کہاں ہے؟ انہوں نے بلا تمہید اس کی طرف بغور دیکھتے ہوئے استفسار کیا۔ آپی وہ تو شام کو کہیں گئی ہیں۔ نامعلوم آپی کی باتوں کا اثر تھا یا اس کے اندر کے احساس کہ اس نے اٹکتے اٹکتے جھوٹ بولا۔ اوہ یہاں نہیں آئی مہوش؟ میرا خیال تھا کہ وہ یہاں آئی ہیں۔ آپ تو سب جانتے ہیں صابر بھائی۔ ان کے چہرے پر مخصوص ملائمت اور طمانینت چھاتے دیکھ کر اس کے اندر بھی کسی گڑبڑ کا احساس جاگنے لگا تھا۔ آپ دیکھ رہے ہیں اپنے صاحبزادے کے مزاج، ہمیں یہاں آئے ہوئے 1 ہفتہ ہو گیا، اس نے لمحے بھر کو سلام کرنے کا ٹائم نہیں نکالا۔ اسے اتنی توفیق نہ ہوئی کہ ماں کو نازیم مگر باپ سے تو لمحے بھر کے لیے مل لیتا۔ فائزہ بیگم نے بالوں میں برش کرتے ہوئے بڑے طنزیہ لہجے میں نیوز پیپر کا مطالعہ کرتے راحیل سے کہا۔ جواباً وہ انہیں ملامت بھری نگاہوں سے اسے دیکھ کر رہ گئی۔ خاموش کیوں ہے؟ کچھ فرمائیے۔ بیٹے کی بات پر خاموش ہے؟ اگر یہی معاملہ میرے میکے میں سے کسی کے ساتھ ہوتا تو میری زندگی تو آپ اجیرن کر ہی دیتے تانوں سے۔ شموئیل کے ذکر پر کس قدر تحمل سے بیٹھے ہیں؟ تمہارے سامنے دوسروں کو بولنے کا موقع مل سکتا ہے، وہ چڑ کر گویا ہوئے۔ ہاں ہاں، وقت اور مرد کے بدلنے میں کوئی لمحہ نہیں لگتا راحیل صاحب۔ کبھی میری اس گفتگو اور ہنسی پر ہی آپ فدا ہو کر آپ مجھ سے رشتہ جوڑ بیٹھے تھے۔ وہ ہنس کر ان سے مخاطب ہوئی تھی۔ مجھے ڈسٹرب کرنے سے بہتر ہے کچن میں جا کر اماں کی مدد کروں، اور تمہاری اطلاع کے لیے عرض ہے شموئیل مجھ سے اسی دن مل چکا ہے جس دن ہم انگلینڈ سے آئے تھے۔ ہاں ویری اسٹرینج نیوز۔ اسے آپ سے اس قدر محبت کب سے ہو گئی؟ بالوں سے فارغ ہو کر وہ خود پر پرفیوم چھڑکتے ہوئے انہوں نے استہزائیہ لہجے میں کہا۔ ماما آپ کیوں بھائی سے اس قدر خفا رہتی ہیں؟ وہ بہت سویٹ ہیں۔ بھائی؟ تمہارا سوتیلا بھائی اور سوتیلے کبھی سگے نہیں بن سکتے۔ آپ ان کا کتنا بھی خیال رکھو وہ ایسا ہی رہے گا، کتے کی دم کی طرح۔ ماما پلیز، ہم بھائی کے خلاف کوئی بات نہیں سن سکتے۔ جویریہ سے چھوٹی سویرا نے ماں کو ٹوکا تھا۔ راحیل صاحب نے بیوی کے انتقال کے بعد فائزہ بیگم سے دوسری شادی کی تھی۔ اس وقت شموئیل 2 برس کا تھا۔ فائزہ بیگم نے عام روایتی سوتیلی ماں جیسا رویہ شموئیل کے ساتھ روا رکھا تھا۔ ساس کے بار بار سمجھانے اور راحیل صاحب کے کہنے کے باوجود وہ خود کو بدل نہ سکی۔ 1 سال بعد جویریہ کی پیدائش کے بعد تو ان کا رویہ بد سے بدتر ہوتا چلا گیا، اور پھر سویرا کی پیدائش کے بعد جب انہیں معلوم ہوا کہ وہ آئندہ ماں نہ بن سکیں گی تو اولاد نرینہ نہ پیدا ہونے کے دکھ میں وہ اس حد تک ظالم بن گئی تھی کہ شموئیل کا وجود انہیں ایک آنکھ نہ بھاتا تھا۔ مکمل دادی اور آیا کی سرپرستی میں پرورش پانے والا بچہ موقع ملتے ہی ان کے انتقام کی زد میں آ جاتا۔ کبھی اس پر گرم گرم چائے جانے کی گر جاتی، کبھی نظر نہ آنے والے الیکٹرک وائر سے کرنٹ کھا کر بے ہوش ہو جاتا، تو کبھی نظر نہ آنے والا وجود اسے سیڑھیوں سے گرا کر لہو لہان کر دیتا۔ وقت کے ساتھ ساتھ زیادتیاں بڑھتی گئیں اور بالآخر ماں کے سمجھانے پر راحیل صاحب کاروبار کے سلسلے میں انگلینڈ شفٹ ہو گئے، اور فائزہ بیگم کی خواہش پر شموئیل دادی جان کے پاس ہی رہا تھا۔ یہاں سے اس کے کچے ذہن میں ماں کی زیادتیوں کے خلاف دل میں نفرت اور باپ کے خاموش اور بیگانے رویے سے بغاوت شروع ہوئی، جو 25 سال گزرنے کے باوجود بڑھتی ہی گئی، کیونکہ باہر جا کر وہ بیوی کی باتوں میں آ کر ماں اور بیٹے سے بیگانہ اور لاپرواہ ہو گئے تھے۔ دونوں بہنوں کو اپنے بھائی سے ازحد لگاؤ تھا، حالانکہ اس نے کبھی بھی ان کی محبت کا جواب محبت سے نہیں دیا تھا، ہمیشہ انہیں سختی سے نظر انداز کرتا آیا تھا۔ اب عمر کا ایک دور گزارنے کے بعد وہ اپنے وطن واپس لوٹ آئے تھے۔ بڑھتی عمر، بیٹے کا ناراض سرد و بیگانہ رویہ انہیں اپنی غلطیوں کا احساس دلا رہا تھا۔ کبھی بیٹے کو ان کی محبت کی ضرورت تھی تو وہ اسے چھوڑ کر چلے گئے تھے، اب بیٹا بھی انہیں وہی لوٹا رہا تھا جو انہوں نے اسے دیا تھا۔ اب وہ آزاد تھا۔ اپنی خواہش سے اس نے پولیس لائن جوائن کی تھی، پولیس کی اعلیٰ خفیہ ایجنسی میں وہ بڑا افسر تھا، اسے ان کے بزنس سے کوئی سروکار نہ تھا۔ راحیل صاحب اپنے رویے پر شرمندہ تھے، جبکہ فائزہ بیگم حسب عادت چلی کٹی باتیں شموئیل کے خلاف کرتی رہتی تھیں۔ بھائی میں نے آپ کے لیے ویجیٹیبل سینڈوچ، شامی کباب اور فروٹ چاٹ بنائی ہے، آپ کو پسند ہے نا؟ جویریہ شام کو کمرے میں ٹرالی کے ہمراہ داخل ہوتی ہوئی کمپیوٹر کے آگے بیٹھے شموئیل سے مخاطب ہوئی۔ گیٹ آؤٹ، کس سے پوچھ کر کمرے میں داخل ہوئی ہو؟ کی بورڈ پر مستعدی سے چلتے ہوئے انگلیاں لمحے بھر کو رک کر پھر دوڑنے لگیں، نگاہیں اسکرین پر تھیں، لہجے میں ایسی گراہٹ اور سختی جیسے ناپسندیدگی تھی کہ جویریہ ایک دم خوفزدہ ہو گئی۔ میں آپ کے لیے کوئی ضرورت نہیں ہے مجھے تم لوگوں کی عنایتوں کی۔ بھائی پلیز۔ نہیں ہے مجھے ضرورت تمہارے کسی پلیز کی، چلی جاؤ یہاں سے ورنہ اٹھا کر پھینک دوں گا یہاں سے۔ وہ ایک دم ہی کھڑے ہو کر تیش سے چیخا تو وہ سہم کر ٹرالی لے کر باہر نکل گئی، باوجود کوشش کے بھی وہ آنسوؤں پر قابو نہ پا سکی تھی۔ مل گیا سکون بے عزتی کروا کر؟
کتنی مرتبہ کہا ہے وہ کوئی بھائی بھائی نہیں ہے تمہارا، دشمن ہے دشمن. کب سمجھتا ہے وہ ہمیں اپنا؟ فائزہ بیگم بیٹی کے آنسو دے کر غصے سے چینک کر گویا ہوئی. ماما یہ سب آپ کے خراب رویوں کا نتیجہ ہے. اگر آپ ان کے لیے اچھی ہوتی تو وہ آج ہمارے لیے ہرگز برے نہیں ہوتے. جویریہ ماں کے گھورنے کی پرواہ کیے بغیر کہہ کر وہاں سے چلی گئی. عجیب پراسرار سی زندگی ہو گئی تھی. آپی کے اس دن کے رویے کے اور باتوں نے اسے کچھ حد تک تو الجھائے رکھا. کبھی وہ فیصلہ کرتی کہ آپی صابر بھائی سے خوامخواہ متنفر ہے اور اس کے یہاں رہنے سے ناخوش، اس لیے وہ عجیب مبہم سے گفتگو کر کے اسے خوفزدہ کر کے گئی ہیں کہ وہ اس طرح ڈر کر یہاں سے چلی جائے گی. لیکن پھر اس کے اندر کچھ تجسس جاگا تھا اور اس نے غیر محسوس انداز میں آنکھیں اور کان استعمال کرنا شروع کیے تو اسے یہ محسوس ہوا کہ نورن اس پر پہلے سے زیادہ توجہ دینے لگی ہے. ایک لمحہ بھی اسے تنہا نہیں چھوڑتی تھی. آپ اسے 15 دن ہو چکے تھے ملاقات ہوئے اور اس کا شدت سے دل چاہ رہا تھا کہ وہ ان سے مل کر معلوم کرے کہ وہ اسے کیا بتانا چاہ رہی تھی. نامعلوم آپی کہاں تھی. آج کل وہ باہر جاتی ہوئی بھی نظر نہیں آ رہی تھی. آج بے قرار ہو کر اس نے نورن سے اسد اسرار سے ان کے بارے میں دریافت کیا تو وہ کچھ لمحے خاصی گہری نگاہوں سے اس کے چہرے کو کھوجتی رہی. پھر مانی کھیسی سے بولی، کیا بات ہے جی، بڑی بہن کی یاد آ رہی ہے؟ بار بار پوچھ رہی ہیں؟ میری بہن اور انہیں یاد کرنے یا پوچھنے پر کوئی پابندی ہے یہاں؟ ارے آپ تو غصہ ہو گئی بی بی جی، ایسی کوئی بات نہیں ہے. بھلا آپ پر کوئی پابندی کیوں لگائے گا؟ بس یہ سب تو بیگم صاحبہ کی طبیعت کی وجہ سے ہو رہا ہے. دراصل وہ آپ کی اس قدر حسن اور نوخیز عمر سے خوفزدہ ہیں اور ہر وہ عورت خوفزدہ رہتی ہے جو دولت مند اور خوبصورت شوہر رکھتی ہو اور خود بدقسمتی سے بانجھ ہو. تو اسے ہر لمحہ یہی خوف رہتا ہے کہ کہیں اس کا شوہر اسے چھوڑ کر کسی اور کا نہ ہو جائے. اور آپ سے شٹ اپ. آپ ہی بدمزاج چڑچڑے پن کا شکار ضرور ہے مگر تنگ ذہنیت اور گھٹیا سوچوں کے مالک نہیں ہے. صابر بھائی کی میں بڑے بھائی کی طرح عزت کرتی ہوں، وہ بھی مجھے بہن کی طرح عزیز رکھتے ہیں. تم نکل جاؤ یہاں سے. جو منہ میں آتا ہے بغیر سوچے سمجھے بولنا شروع کر دیتی ہو. اسے نورن کی باتوں پر اسد غصہ آ گیا تھا. یہ بات اس نے شدت سے محسوس کی تھی کہ وہ کوئی موقع اسے آپی سے بدزن کرنے کا نہیں جانے دیتی تھی اور آج تو اس نے اس گھٹیا پن کی انتہا کر دی تھی. جواباً وہ اپنے غصے پر قابو نہ پا سکی اور اسے کمرے سے نکال کر دروازہ اندر سے لاک کر لیا تھا. کچھ ہی دیر بعد صابر بھائی کی آواز سن کر اسے دروازہ کھولنا پڑا تھا. کیا بات ہے بیٹا؟ نورن بتا رہی تھی کہ بہت ڈسٹرب ہو آپ. صابر بھائی آپ ہی کہاں ہیں؟ میں ان سے ملنا چاہتی ہوں. ارے مہوش آپ کو بتا کر نہیں گئی؟ ان کے لہجے میں استعجاب تھا. نہیں، کہاں گئی ہیں وہ؟ کہاں گئی ہیں آپ ہی؟ 2 ہفتے قبل سنگاپور گئی ہیں شاپنگ کرنے کے لیے. وہ اپنی تمام شاپنگ سنگاپور، بینکاک اور لندن وغیرہ سے ہی کرتی ہیں. آپ ہی ملک سے باہر چلی گئیں مجھ سے ملے بغیر؟ آپ کی آپ ہی موڈی وومن ہے. وہ کسی کی پرواہ یا فکر نہیں کرتی اور آپ کو بھی ڈسٹرب ہونے کی ضرورت نہیں ہے. آج ایک پارٹی میں چلیں، خوب اچھی طرح سے ڈریس اپ ہونا. بہت بڑی پارٹی ہے، میں بالکل نہ نہیں سنوں گا. کب تک کمرے میں قید رہو گی؟ لائف انجوائے کرنا سیکھو، یہی عمر ہوتی ہے انجوائمنٹ کی. اس کے انکار کو نظر انداز کر کے تیار ہونے کا حکم دے کر چلے گئے تھے. وسیع و عریض ہال روشنیوں سے جگمگا رہا تھا. بے تحاشا خوشبوؤں سے فضا مہک رہی تھی. اس نے مسٹرڈ 3 پیس سوٹ میں ملبوس صابر ملک کے ہمراہ جھجکتے ہوئے اندر قدم رکھا تھا. ان سے ملو، یہ میرے بہت کلوز فرینڈ اسد فاروقی، بزنس ورلڈ کے بے تاج کنگ ہیں. صابر ملک نے ایک قدرے پستہ قد اور بھاری بھرکم جسم کے مالک شخص کی طرف بڑھ کر بے تکلف انداز میں تعارف کروایا. واہ بھائی واہ، جیسا سنا تھا اس سے بڑھ کر پایا. یہ یقیناً تمہاری سالی یعنی آدھے گھر والی ہیں، اور کیا خوب ہیں. اسد فاروقی صاحب نے پرگوش چہرے میں اندر کو دھسی ہوئی چھوٹی چھوٹی آنکھیں پوری طرح کھول کر جائزہ لیتے ہوئے عجیب ندیدے پن سے کہا تھا. وہ جو عام متوسط گھرانے کی پروردہ تھی، جہاں ہموقت باپ بھائی کے آگے سر اور جسم دوپٹے سے ڈھک کر رکھنے کی تربیت دی جاتی ہے کہ ماں کے سامنے بھی دوپٹہ لباس سے جدا نہیں ہو سکتا. پہلی بار وہ بلو اینڈ پرپل ریشمی فراک سوٹ میں ہم رنگ جیولری کے ساتھ تیز میک اپ میں وہ اپنے اندر وہ اعتماد نہیں پا رہی تھی جو اس کی شخصیت کا حصہ تھا. صابر ملک اسے خود اس شہر کے مہنگے ترین پارلر میں لائے تھے اور اس سے کہا تھا کہ وہ بیوٹیشین کے کام میں بالکل بھی مداخلت نہیں کرے گی. ان کے نرم لہجے میں کچھ ایسی قطعیت تھی کہ وہ خاموش بیٹھی رہی. پھر اس کے جسم میں 2 مرتبہ ہی جنبش ہوئی تھی. ایک مرتبہ جب بیوٹیشین نے اس کے آئیبرو کو چھوا تھا، دوسرے اس کے لمبے بالوں کو نہایت بے دردی سے شانوں تک کاٹ ڈالا تھا. اسے مزاحمت کرتے دیکھ کر صابر ملک چیئر کے پاس آ کر کھڑے ہو گئے تھے اور وہ بے بسی کے احساس سے رو رہی تھی. یہ اعلیٰ طبقے کے لوگوں کی محفل تھی جہاں مرد تو 3 پیس سوٹ میں ملبوس، ہاتھوں میں امپورٹڈ سگار لیے ہوئے گفتگو تھے، اور عورتیں فیشن کے دور میں سب سے آگے نکل جانے اور ماڈرن کہلوائے جانے کی خواہش میں ایسے لباسوں میں ملبوس تتلیوں کی طرح کھلکھلاتی پھر رہی تھیں کہ عورت کا عورت پن اریاں ہو کر رہ گیا تھا. صابر ملک بہت جوش و خروش سے اسے اپنے دوستوں سے ملواتے پھر رہے تھے جو سبھی اس ملک کی معزز اور اعلیٰ ہستیاں تھیں.
دولت اور شہرت سب ہمیشہ جن کے باندھی رہی ہے، مہنگے کلون سے مہکتے ملبوس والے، جن کی آنکھوں میں جھلکتی ہوس کے شرارے، چہرے پر چھائی آیارانہ چمک، اسے لگ رہا تھا گویا آدم خور درندوں کے درمیان گھر گئی ہے۔ صابر ملک اسے چیئر پر بٹھا کر سامنے کھڑی خواتین کے درمیان کہکہے لگا رہے تھے۔ اس وقت بے باک انداز میں کہکہے لگاتے صابر ملک بالکل بدلے ہوئے لگ رہے تھے۔ یا اللہ، یہ سب کیا ہے؟ میں کہاں پھنس گئی ہوں؟ ہیلو مس مہکار، کیا ایکٹیویٹیز ہیں آپ کی؟ مسٹر اسد فاروقی نے اس کے نزدیک صوفے پر بیٹھتے ہوئے خاصے بے تکلف انداز میں اس کے شانے پر ہاتھ رکھتے ہوئے کہا تو وہ ان کی اس جسارت پر کانپ اٹھی تھی۔ کولڈ ڈرنک کے ہاتھ سے چھوٹ کر بے آواز قالین پر گری تھی۔ سب وہاں ارد گرد سے بے خبر اپنے آپ میں مگن تھے۔ اس پر کسی نے توجہ نہ دی تھی۔ آپ نے بتایا نہیں جناب من، کبھی ہمیں بھی خدمت کا موقع دیجیے۔ انہوں نے اس کا سر ہاتھ تھامتے ہوئے جھک کر رومانٹک لہجے میں کہا تھا۔ کیا باتیں ہو رہی ہیں؟ اسی لمحے صابر ملک وہاں آ گئے تھے۔ اسے شدید حیرت کا جھٹکا لگا صابر ملک کا بے حس انداز دیکھ کر، ورنہ وہ سوچ رہی تھی وہ اسد فاروقی کی حرکت پر اس کا حشر کر دیں گے، مگر ہم آپ کو سالی اپنی گھر والی بنانے پر رضامند کریں، انہوں نے کہا لگاتے ہوئے اس کا ہاتھ اپنے ہاتھ میں دباتے ہوئے اس انداز میں کہا کہ اس کا انگ انگ سلگ اٹھا تھا۔ صابر بھائی، یہ؟ اس نے سراسیمہ متوحش انداز میں ان کی طرف دیکھا اور جھٹکے سے ان سے ہاتھ چھڑا کر کھڑی ہو گئی تھی۔ اوہ کم آن بیبی، یو آر ویری بریو، ویری لکی گرل۔ اسد فاروقی کوئی معمولی آدمی نہیں ہے۔ اگر مٹی ہاتھ میں لے تو وہ سونا بن جاتی ہے۔ تمہاری تو قسمت دمک اٹھی ہے۔ صابر ملک کی سرخوشی اور اس کی کیفیت سے بے نیازی اسے شاکڈ کر گئی تھی۔ ہم خوش نصیب تو جب ہوں گے تب یہ ہمیں مل جائیں گی۔ ہم خوش نصیب تو تب ہوں گے جب یہ ہمیں مل جائیں گی۔ ارے کیوں نہیں، بس آپ کو زیادہ انتظار نہیں کرنا ہوگا۔ صابر ملک ان کا بازو پکڑ کر کھڑے ہو گئے تھے اور آگے کی جانب بڑھ گئے۔ اوکے ڈیئر، میں ابھی آتا ہوں۔ وہ جاتے جاتے بھی انگلی سے اس کے رخسار کو چھو کر کہتے گئے۔ ہال کی لائٹس یکدم آف ہو گئی تھی اور مدھم روشنیوں میں ڈانسنگ فلور پر تھرکتے وجود پر اسرار سے لگ رہے تھے۔ صابر ملک اسد ملک کے ہمراہ مہمانوں میں گم تھے۔ وہ اندر کی وحشت سے گھبرا کر غیر محسوس طریقے سے باہر ایک الگ تھلگ پرسکون گوشے میں آ گئی تھی۔ اسے حالات کے ساتھ بدلتے چہروں سے خوف آ رہا تھا۔ کسی نے اچانک اس کے شانوں پر ہاتھ رکھا تو وہ بری طرح گھبرا کر مڑی۔ شش، گھبراؤ نہیں، میں تمہاری دوست ہوں۔ اس کے سامنے پرپل ساڑی میں ملبوس نہایت خوبصورت عورت کھڑی تھی۔ خاصی پریشان لگ رہی ہو، گھبراؤ نہیں، میں تمہاری بہن مہوش کی دوست ہوں۔ میرے پاس زیادہ وقت نہیں ہے، کبھی بھی یہاں کوئی بھی آ سکتا ہے۔ یہ میرا ایڈریس ہے۔ کل کسی طرح بھی مجھ سے ملنا، اور کسی کو بھی معمولی سا شک نہیں ہونا چاہیے۔ اس نے ہاتھ میں دبا کارڈ اس کی جانب بڑھاتے ہوئے آہستہ اور رازدارانہ لہجے میں کہا، میری کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا، میں کیا کروں؟ وہ میرے ساتھ کیا ہو رہا ہے؟ اس نے وہیں رونا شروع کر دیا تھا۔ پے در پہ واقعات نے اسے ہراساں کر ڈالا تھا۔ اسٹوپڈ مت بنو، سنبھالو خود کو۔ صابر ملک بہت خطرناک آدمی ہے، اسے کسی طرح بھی شک نہیں ہونا چاہیے۔ وہ تیزی سے سمجھا کر اندر کی طرف غائب ہو گئی تھی، جبکہ اسے خود کو سنبھالنے میں خاصی دقت ہو رہی تھی۔ کچھ دیر بعد صابر ملک کو دیکھ کر اس نے آنسو صاف کیے۔ کیا ہوا؟ یہاں کیوں آ گئی؟ وہ قریب آ کر بولے۔ اندر میری طبیعت گھبرا رہی تھی۔ اوکے، اب تو ایسی پارٹیز میں آتی رہو گی، خود ہی عادی ہو جاؤ گی۔ وہ اسے لے کر گھر آئے تھے، وہ تمام رات سکون سے سو نہ سکی تھی۔ پلیز سٹ ڈاؤن، ڈائریکٹر آف انٹیلیجنس سر آفتاب خان نے شموئل سے کہا۔ تھینکس سر۔ اس نے کرسی پر بیٹھتے ہوئے مؤدبانہ انداز میں شکریہ کہا تھا۔ شکریہ ادا کیا۔ کہاں تک پہنچی آپ کی انویسٹیگیشن سر؟ کام تقریباً تیار ہے سر، ہمیں صرف موقع کی تلاش ہے۔ یہ گروہ بالکل جداگانہ اور فول پروف انداز میں کام کرتا ہے، اور اس کے سرگرم رکن بہت اعلیٰ اور معتبر ہستیاں ہیں۔ یہ لوگ لڑکیوں سے فلرٹ کرتے ہیں، مجبور پریشان حال لڑکیوں کو آسان جاب اور پرکشش سیلری کی لالچ میں اپنے جال میں پھنساتے ہیں، ان کو دولت اور راحت کی چمک دمک دکھا کر خرید لیتے ہیں۔ ان میں سے کچھ ایسی بے وقوف لڑکیاں بھی ہوتی ہیں جو راتوں رات دولت مند بن جانا چاہتی ہیں، اور کچھ لڑکیاں ان کے ہاتھوں پھنس کر بے بس اور مجبور ہو جاتی ہیں اور ان کے اشاروں پر ناچتی ہیں، ہر کام ان کی منشا کے مطابق کرتی ہیں۔ ان سے تمام غلط کام اس قدر منظم طریقے سے کروائے جاتے ہیں کہ ان کے جسم ہی نہیں، روحیں بھی مردہ اور بے حس ہو جاتی ہیں۔ پھر وہ اڑنا بھی نہیں چاہتی، اڑنا بھی چاہیں تو اڑ نہیں سکتی۔ ان لوگوں کا طریقہ واردات بہت گھٹیا اور نفرت آمیز ہے۔ ایسے بے ضمیر اور اخلاق بافتہ لوگوں کو سرعام پھانسی دے کر عبرت کا نشان بنانا چاہیے، تاکہ آئندہ کوئی ایسا گھنونا جرم کرنے سے قبل ان لوگوں کو انجام یاد رکھ کر آگے قدم نہ اٹھا سکے۔ آفتاب خان کے لہجے میں حقیقی غم و غصہ تھا۔ اس گروہ کے چند اہم اراکین سے میں واقف ہو چکا ہوں، اور انشاءاللہ بہت جلد ان تک پہنچ بھی جاؤں گا۔ میری دعائیں آپ کے ساتھ ہیں، کوشش کرتے رہیے گا۔
کامیابی بہت جلد آپ کی محنت کا ثمر دے گی، نہ صرف بہت سی معصوم زندگیوں کو ہم اس ذلت اور رسوائی کے دلدل میں گرنے سے بچا لیں گے، بلکہ ملک کے بھی ان ناسوروں سے پاک کر ڈالیں گے۔ شکریہ سر، آپ کی حوصلہ افزائی دعائیں میرے لیے حیات بخش سرمایہ ہیں۔ میں آخری سانس تک لڑوں گا اور فتح حق کی ہوگی۔ شموئیل کے مضبوط لہجے میں عزم استقلال جھلک رہا تھا۔ I am proud of you آفیسر۔ اگر ہمارے ملک کے تمام طبقوں کے لوگ اس عزم، ہمت اور وطن کی محبت میں سرشار اپنے فرائض ایمانداری اور دیانتداری سے کریں تو انشاءاللہ وہ دن دور نہیں کہ سپر پاورز بھی سپریم پاور آف ہمارا ملک ہوگا۔ سپر پاور سے بھی سپریم پاور ہمارا ملک ہوگا۔ واہ واہ، کیا ٹھاٹ ہیں بھائی! وہ شخص جو کبھی ناک پر مکھی نہ بیٹھنے دے، تم جیسے بندے کو کس طرح گھٹنے پر بٹھا لیتا ہے؟ اس کے آفس سے نکلتے ہی عمیر نے لڑاکا عورتوں کی طرح ہاتھ و دیدے نچا کر کہا، پہلے جملے کو درست کرو، میں چیئر پر بیٹھتا ہوں، ان کی ناک پر نہیں۔ شموئیل نے اس کے سامنے پڑی چیئر پر بیٹھتے ہوئے اطمینان سے بولا، اگر ناک پر بھی بیٹھ جاؤ گے تو بجائے تکلیف کے فخر محسوس کریں گے۔ وہ چل کر بولا تو شموئیل بے ساختہ مسکرا اٹھا۔ شام میں تیار رہنا، خاص کام سے چلنا ہے۔ دوسرے دن اس نے اس مہربان عورت سونیا دھورانی سے ملنے کی بہت کوشش کی، مگر اسے وہ کارڈ مل کے ہی نہیں دیا جس میں اس کا ایڈریس اور فون نمبر درج تھا۔ نورن، تم نے یہاں سے کوئی کارڈ اٹھایا؟ ہاں۔ کہاں ہے وہ؟ مجھے دو۔ مہکار غصے سے اس سے مخاطب ہوئی۔ کارڈ میرے پاس ہے۔ اسی لمحے اندر آتے صابر ملک کے ہاتھ میں وہ کارڈ دے کر حیرت اور خوف سے اچھل پڑی تھی، حالانکہ کارڈ اس نے بہت احتیاط سے چھپایا تھا۔ جو اونٹ پالتے ہیں وہ دروازے بھی بلند رکھتے ہیں۔ تم نے کس طرح سمجھ لیا کہ ہم تم سے غافل رہ سکتے ہیں؟ کیسی باتیں کر رہے ہیں آپ صابر بھائی؟ سنو لڑکی، عادت کے برخلاف ہم نے تم سے بہت رعایت برت لی، اب تم سیدھی طرح سے راہ راست پر آ جاؤ تو بہتر ہے۔ ازحد محبت اور شفقت کرنے والے شخص کا یہ روح؟ ہما وقت جھکی رہنے والی نگاہیں اٹھیں تو تمام کمینگی اور درندگی نظر آنے لگی۔ محبت، شرافت، انسانیت کا ماسک اس چہرے سے اترا تو اندر سے وہ چہرہ مسخ شدہ تھا۔ صابر بھائی، بس آج سے سب رعایتیں ختم، تم وہ کرو گے جو ہم چاہیں گے۔ صابر ملک کی لہو رنگ آنکھوں سے ابلتی درندگی اور چہرے سے حویدہ بربریت، وہ سراسیمگی سے ان کی طرف دیکھتی رہ گئی۔ اس کے اندر دھماکے ہو رہے تھے، لوگوں کا ایسا روپ اس نے کہاں دیکھا تھا۔ بہت آسان اور سادہ زندگی گزارتی چلی آئی تھی، تن کے اجلے، من کے سیاہ، شیطان فطرت والے لوگ۔ اس کی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا یہ سب وہ خواب دیکھ رہی ہے یا حقیقت ہے۔ شام کو میرے کچھ مہمان آ رہے ہیں، ان سے کس طرح پیش آنا ہے اس کی پریکٹس تمہیں ریٹا کروائے گی۔ بھیج رہا ہوں میں اسے، ابھی تم تیار رہو۔ میں بہت بے وقوف ہوں، اپنی بہن کو غلط اور آپ کو درست سمجھتی رہی۔ آپ ہی نے کتنا سمجھایا تھا کہ میں کسی طرح بھی ہاسٹل نہ چھوڑوں، کہیں تنہا باہر نہ جاؤں۔ میرے یہاں آنے پر جو انہوں نے غصہ اور ناراضگی کا اظہار کیا تھا، کتنا درست کیا تھا۔ اس کی وجہ اب میری سمجھ میں آ رہی ہے۔ کاش جب ہی آپ ہی مجھے جان سے مار دیتی تو کس قدر اچھا ہوتا، لیکن میں اب بھی ایسا ہی کروں گی، اپنی جان دے دوں گی، لیکن آپ کے اشاروں پر کٹ پتلی نہیں بنوں گی۔ اس نے نفرت سے صابر ملک اور مسکراتی نورن کو دیکھ کر چیختے ہوئے کہا، اوہ، خودکشی کرو گی؟ اچھا، مر جاؤ، لیکن اپنی اتنی محبت کرنے والی، خیال رکھنے والی بہن کے بارے میں بھی تو سوچو۔ اسے یہاں اسی طرح چھوڑ جاؤ گی جو نہ زندہ ہے اور نہ مردہ؟ کیا آپ ہی یہاں ہیں مگر وہ؟ ہاں ہاں، بس گھر کے خفیہ تہخانے میں موت کی جانب بڑھ رہی ہے، اب اسے زندگی کی طرف تم ہی کھینچ کر لا سکتی ہو۔ صابر ملک نے استہزائیہ کہکہے لگاتے ہوئے نئی اطلاع دی تھی، تم بہت کمینے، دھوکے باز اور جھوٹے ہو۔ کیوں قید کیا آپ ہی کو تم نے؟ چھوڑ دو انہیں، اب اس کی زندگی اور رہائی تمہاری کارکردگی پر منحصر ہے۔ شام کو خفیہ پولیس کے 2 آفیسرز آ رہے ہیں، ان میں سے ایک آفیسر شموئیل راحیل ہے، بہت ذہین، قابل اور خطرناک شخص ہے، اور ساتھ ہی لوز کیریکٹر، حسین چہروں کا شیدائی اس کی کمزوری ہے، اور اسی کمزوری سے ہمیں فائدہ اٹھانا ہے۔ وہ شخص کچھ عرصے سے ہماری راہ میں بہت رکاوٹیں پیدا کر رہا ہے، اگر اسے ابھی سے کنٹرول نہیں کیا گیا تو آگے جا کر وہ ایسا اژدہا بن جائے گا جو بغیر چبائے ہمیں نکل جائے گا۔ مجھے آپ کی کسی بات کا یقین نہیں ہے، جھوٹے ہیں آپ۔ چیخو مت، ملواؤں گا تمہیں تمہاری چہیتی بہن سے بھی، لیکن پہلے میرا کام کرنا پڑے گا۔ انہوں نے شرافت کا لبادہ تار تار کر دیا تھا، ایک دم میں بہت چھوٹے ہو گئے تھے۔ اس نے ہاں نا کا جواب نہیں دیا، ہچکیوں سے روتی رہی۔ صاحب، اسد فاروقی کل سے کئی بار فون کر چکے ہیں، انہیں کیا جواب دوں؟ وہ بی بی سے ملنے کے لیے بے چین ہیں۔ نورن کے انداز اور گفتگو دونوں ہی سے ہی لچر پن جھلک رہا تھا۔ ہاں، اس کو کہنا انتظار کریں، آفیسر کے بعد اس کا نمبر آئے گا، اس سے بھی بزنس کے لیے نئے کانٹریکٹ سائن کروانے ہیں۔ صابر ملک چلے گئے تھے اور نورن اسے خاموش کروانے کی صحیح میں لگی ہوئی تھی۔ تم بھی چالاک اور مکار عورت ہو، جھوٹ بول کر مجھے آپ ہی سے بدگمان کرتی رہی، ظالم کو مظلوم، مظلوم کو ظالم ظاہر کرتی رہی، عورت ہو کر عورت کی دشمن بن گئی۔
کیسی عورت ہو تم؟ کیا تمہیں مرنے کا خوف نہیں ہے؟ ہم مالک کے غلام ہیں، جو ہمیں حکم ملتا ہے ہم وہی کرتے ہیں۔ تمہیں اس مالک کا خیال نہیں جو مالکوں کا بھی مالک ہے؟ بی بی چھوڑو ان باتوں کو، جو صاحب نے بولا وہ کرو، ورنہ یہ لوگ بہت ظالم اور شیطان ہے، جو ان سے بغاوت کرتا ہے اس کا انجام بہت عبرتناک ہوتا ہے۔ تمہیں اس کا اندازہ مہوش بی بی کو دیکھ کر ہو جائے گا۔ اس کے خاموش ہوتے ہی بلو شارٹس اور ریڈ شارٹ بلاؤز میں ایک حسین لڑکی اندر داخل ہوئی۔ تیز میک اپ میں اس کا حسن لشکارے مار رہا تھا۔ ہاؤ بیوٹیفل! اس بار تو ملک صاحب نے خاصا لمبا ہاتھ مارا ہے۔ کیا حسن ہے، لگتا ہے کوئی اپسرا زمین پر اتر آئی ہو۔ اس لڑکی نے مہکار کے چہرے کی جانب دیکھتے ہوئے بے ساختہ ستائشی لہجے میں کہا۔ ریٹا بی بی، اس ہیرے کی بھی تراش خراش پاکی آپ کے ہاتھوں سے اس کی چمک دمک بڑھے گی، نورن اس لڑکی کی سے ہنس کر بولی۔ ہاں کیوں نہیں، تبھی تو اسپیشلی یہاں ملک صاحب نے بلایا۔ وہ نہ چاہتے ہوئے بھی وہاں خاموش بیٹھی رہی تھی۔ کم بخت، کوٹھی تو دیکھو کیسے محل کی طرح بنا رکھی ہے۔ حرام کی کمائی میں بھی بہت برکت ہے آج کل۔ ہم جیسے لوگ ایمانداری سے کام کرتے ہیں تو کبھی اس پرانے وقت کے بنے چھوٹے سے بنگلے سے باہر نہ نکل پائے جو کبھی سسر صاحب نے طرز کھا کر ہمیں دے دیا تھا۔ عمیر نے سیٹنگ روم کا جائزہ لیتے ہوئے جلے کٹے لہجے میں کہا۔ وہاں کی ہر شے دولت و عمارت کا منہ بولتا ثبوت تھی۔ قالین، پردے، فرنیچر، پینٹنگز وغیرہ اپنی قیمت کے گواہ تھے۔ شٹ اپ، سوچ سمجھ کر بات کیا کرو، حرام حلال میں تمیز مت بھولو۔ شموئل نے اسے اچھی طرح لتاڑ کر رکھ دیا تھا۔ تم ہر وقت دادا با کی طرح ڈانٹتے رہا کرو مجھے۔ مجھے غریب کی بھی کیا زندگی ہے، گھر پر بیوی سے ڈانٹ کھاتے رہو، آفس آؤ تو آفتاب سر کا نزلہ مجھ پر ہی گرتا ہے۔ بلکہ وہ جتنی اپنی بیگم سے جھاڑ کھا کر آتے ہیں وہ ساری کسر مجھ پر نکالتے ہیں، اور ان دونوں سے جو وقت بچتا ہے وہ تم پورا کر دیتے ہو۔ میں جاؤں تو جاؤں کہاں؟ اگر تم نے بکواس بند نہ کی تو میں تمہیں یہیں سے اٹھا کر پھینک دوں گا۔ جاؤں تو جاؤں کہاں، سمجھے گا کون یہاں؟ درد بھرے دل کی زبان۔ عمیر کی زبان پھر رواں تھی، اور قبل اس کے کہ شموئل اسے کچھ کہتا، صابر ملک کے ہمراہ داخل ہونے والی آزاد حسین اور ماڈرن لڑکی کو اندر داخل ہوتے دیکھ کر دونوں ہی کھڑے ہو گئے تھے۔ ہیلو آفیسرز، کچھ لیٹ ہو گئے ہم، اس کے لیے معذرت خواہ ہیں۔ صابر ملک ان سے مصافحہ کرتے ہوئے خوش مزاجی سے گویا ہوئے۔ بڑے لوگ اگر وقت کی پابندی کرنے لگے تو وہ بڑے لوگ ہی کیوں کہلائیں؟ شموئل کا لہجہ اور انداز مکمل طور پر بدل گیا تھا۔ ارے ہم کہاں بڑے لوگ ہیں، آپ جیسے مہربان اور پیار کرنے والے لوگوں کی خاک چاٹ کر ہم جیسے لوگ جی رہے ہیں آفیسر۔ صابر ملک کے لہجے میں گھگھیاہٹ اور خوشامد دیکھنے کے قابل تھی۔ وہ بہت عز و انکساری سے پیش آ رہا تھا۔ پلیز ملک صاحب، اس وقت آپ آفیسر کہہ کر دل برا نہ کریں، کہیں ایسا نہ ہو آپ کا بار بار پکارنا اندر کچھ گڑبڑ پیدا کر دے۔ شموئل نے مسکراتے ہوئے کہا تو صابر ملک کے ساتھ عمیر بھی بے ساختہ ہنس پڑا تھا۔ گڈ، ویری گڈ پوائنٹ۔ اوکے سر، احتیاط کروں گا، فی الحال ان سے ملیے، یہ مہکار ہیں، میری بینڈ رائٹ۔ میرے بزنس کو ان کی کرم نوازیوں نے سنبھالا ہوئے، جتنے کم عمر اور حسین ہیں اس قدر ذہین اور ہوشیار ہیں۔ صابر ملک نے بازو سے پکڑ کر مہکار کو شموئل کے روبرو کر دیا تھا۔ ہیلو۔ مہکار کا ہاتھ میں کان کے انداز میں اس کی طرف بڑھا تھا۔ سوری، میں خواتین سے ہاتھ نہیں ملاتا۔ شموئل کے لہجے میں سختی دھر آئی تھی۔ پھر صابر ملک چونک کر بولا۔ نگاہیں ملاتے ہیں۔ عمیر نے فوراً ہی شموئل کو گھورتے ہوئے ہنس کر اس انداز میں بات سنبھالی کہ صابر ملک کچھ محسوس نہ کر سکا۔ آپ کیا پئیں گے؟ صابر ملک نے بیٹھتے ہوئے پوچھا۔ زہر کے علاوہ جو مزاج یار میں آئے۔ اللہ نہ کرے جو ہم آپ کو زہر پلائیں۔ ارے آپ بھی اللہ کا نام لیتے ہیں؟ حیرت ہوئی۔ شرمندہ کر رہے ہیں آپ عمیر صاحب، صابر ملک کھسیا کر مسکراتے ہوئے بولے۔ ارے نہیں، میری مذاق کی عادت ہے، آپ شرمندہ مت ہوں، دوستوں میں تو سب چلتا ہے۔ اب کام کی بات ہو جائے تو بہتر ہے ملک صاحب، ہمارے پاس زیادہ ٹائم نہیں ہے، ہیڈ کوارٹر سے کبھی بھی کال آ سکتی ہے، آج کل کس قدر ٹینشن چل رہی ہے آپ اس سے واقف ہی ہیں۔ شموئل نے سنجیدگی سے بات شروع کی۔ کام کی باتیں تو ہوتی ہی رہتی ہیں صاحب، کبھی ان ذمہ داریوں سے عہدہ برا ہو کر زندگی کی خوشیوں سے بھی انجوائے کرنا سیکھیے۔ یہ آپ کے کھیلنے عیش کرنے کے دن ہیں، ابھی سے کہاں ذمہ داریوں کے پہاڑ آپ نے کاندھوں پر اٹھا لیے ہیں۔ صابر ملک کو سنگن مل گئی تھی کہ اس کی گروہ کے پیچھے شموئل لگ چکا ہے، اور وہ یہ اچھی طرح جانتا تھا کہ شموئل نے اس سے بھی پہلے خطرناک لوگوں کو پکڑا، ایسے بڑے اور منظم طریقے سے کام کرنے والوں نے پر وہ ہاتھ ڈال چکا تھا جن پر انگلی اٹھانے کا کوئی سوچ بھی نہیں سکتا تھا۔ نامعلوم کس طرح اسے اس بارے میں اطلاع مل گئی تھی، ورنہ وہ برسوں سے بزنس کر رہا تھا، بہت شرافت اور عزت کے ساتھ وہ لوگوں سے ملتا تھا، دولت مند تھا، معاشرے میں بہت نام اور اعلیٰ مقام تھا۔ اس کے اصل تک وہ نامعلوم کس طرح پہنچ گیا تھا، اور اسے خریدنے کے لیے اس نے مہکار کا انتخاب کیا تھا، اور اسے خاصی ٹریننگ دینے کے بعد آج شام ان دونوں کو یہاں بلوایا تھا، کیونکہ وہ جانتا تھا عمیر اس کا اسسٹنٹ ہونے کے علاوہ جگری دوست تھا۔ آپ لوگوں کی محبت کے تو فعل ہم عیش تو کرتے ہی رہتے ہیں، آپ کام بتائیے۔ عمیر نے واچ دیکھتے ہوئے کہا۔ کام بھی بتائیں گے، پہلے میزبانی تو ہو جائے۔
آپ کس انداز میں میزبانی کرنا چاہیں گے؟ اس بار شمویل نے بے باک نگاہوں سے سامنے بیٹھی بلو ساڑی میں ملبوس حسین چہرے والی مہکار کو دیکھتے ہوئے مانی خیز لہجے میں کہا۔ اس کی گہری نگاہیں اس کے میک اپ سے دمکتے چہرے کا جائزہ لے رہی تھی۔ جس طرح آپ چاہیں گے اسی طرح سر۔ صابر ملک کی باتیں کھلی پڑی تھی۔ آپ اس قدر اصرار کر رہے ہیں تو یہاں نہیں۔ میں سمجھتا ہوں سر، آپ کو ہمارا گفٹ ہوٹل گلوریا کے کمرہ نمبر 13 میں مل جائے گا۔ وقت کی کوئی قید نہیں ہے۔ صابر ملک اور وہ اس وقت ایک ہی گیدرنگ کے لگ رہے تھے۔ ہوس خور تھا، ذلالت اور کمینگی کی انتہا کو پہنچے ہوئے بدنما انسان۔ اس کے بعد وہ رکے نہیں تھے، چلے گئے تھے، اور صابر ملک بہت خوش و خرم تھا۔ اس کی راہوں کا بڑا خطرہ ٹل گیا تھا، جس کو ختم کرنے کے لیے اسے کسی معصوم لڑکی کا سودا مہنگا نہیں لگا تھا کہ اس کا کام یہی تھا۔ معصوم اور شریف لڑکیوں کا سوداگر تھا وہ۔ مہوش آپی کو تہخانے میں زنجیروں سے جکڑے زخم بدن سے رشتہ خون اگر وہ نہ دیکھ لیتی تو ہرگز صابر ملک کے اشاروں پر نہ ناچتی، اس کے ناپاک کام میں ساتھ دینے کے بجائے موت کو گلے لگا لیتی۔ لیکن اب اسے اپنی بہن کو اس بھیڑیے کے چنگل سے بچانا تھا، اس لیے وہ اپنی قربانی دینے کو تیار تھی۔ رات میں اس کو ریٹا نے بہت اچھی طرح تیار کیا تھا، بالکل اسی طرح جس طرح قربانی کے جانور کو سجا کر تیار کیا جاتا ہے۔ جب وہ ہوٹل گلوریا کے کمرے میں داخل ہوئی تو شمویل کو اپنا منتظر پایا۔ کمرہ دل فریب خوشبوؤں سے مہک رہا تھا اور اس کا دل بری طرح دھڑک رہا تھا۔ صابر ملک نے ڈرائیور کے ہمراہ اسے یہاں تک پہنچایا تھا۔ آپی کی مخدوش حالت کی ایک جھلک نے اس کی تمام تر مزاحمت سرد کر ڈالی تھی۔ کل صابر ملک کے ہمراہ اس ٹرین والے مسافر کو دیکھ کر وہ لمحے بھر میں پہچان گئی تھی، پھر اس کا وہ مکروہ اور غلیظ کردار دیکھ کر اس کا اعتبار دوسری مرتبہ ٹوٹا تھا۔ ٹرین میں اس کے اعلیٰ شرافت اور اعلیٰ کردار کی وہ خود معترف تھی، مگر اب ہر شریف اور باکردار نظر آنے والے لوگوں سے اسے نفرت ہو گئی تھی۔ آئیے، آپ کھڑی کیوں ہیں؟ اس کی طرف پشت کیے شخص نے جب اس کی طرف رخ بدل کر کہا تو وہ چونک اٹھی، پر جسے شمویل سمجھ رہی تھی وہ اس کا اسسٹنٹ عمیر صادق تھا۔ آپ وہ بری طرح بوکھلا گئی تھی۔ اسے صابر ملک نے ایک پڑیا دی تھی کہ وہ بہت خاموشی سے شمویل کو کولڈ ڈرنک میں ملا کر پلا دے۔ اسے یہ کام لازمی اور ازحد احتیاط سے کرنا تھا، مگر یہاں عمیر کو دیکھ کر اس کا گھبرانا فطری تھا کہ اس کی اور مہوش کی آزادی کا پروانہ یہی کام تھا۔ ارے کیا بات ہے، آپ بہت پریشان لگ رہی ہیں۔ عمیر کو اس لڑکی کی ایک بے ساختہ حرکت نے بری طرح چونکا ڈالا تھا۔ بلا شبہ وہ بھرپور حسن رکھتی تھی، جو اس وقت بہترین میک اپ، سرخ رنگ کے چمچماتے سوٹ اور میچنگ جویلری میں کچھ ایسی حسین لگ رہی تھی کہ اس کے چہرے سے نگاہیں چرانا دشوار ہی نہیں ناممکن تھا۔ اس کے باوجود عمیر کی نظر پڑی تو اس نے محسوس کیا وہ لڑکی رسی نما دوپٹے سے اپنے آپ کو چھپانے کی کوشش کر رہی تھی، اور اس کی اس حرکت نے عمیر کو چونکایا تھا۔ نہیں، میں پریشان نہیں ہوں۔ اس نے خود کو سنبھالنے کی بھرپور کوشش کی۔ تو آئیے بیٹھیے، کچھ باتیں کرتے ہیں۔ شمویل کو ہیڈ کوارٹر سے کال آ گئی تھی، وہ کچھ دیر میں آ جائے گا۔ عمیر کی نگاہیں بہت باریکی سے اس کی پریشان اور بے چین حرکات کا جائزہ لے رہی تھی۔ وہ اس سے خاصے فاصلے پر بیٹھ گئی تھی۔ بظاہر وہ بہت الٹرا ماڈرن اور تجربے کار لگ رہی تھی، یا لگنے کی کوشش کر رہی تھی۔ عمیر ذہین تھا، چہرے پڑھنے کا ماہر تھا۔ اسے لڑکی کی ایک جنبش سے محسوس ہو رہا تھا کہ لڑکی وہ نہیں ہے جو وہ نظر آنے کی کوشش کر رہی ہے۔ اس کی جھکی ہوئی نگاہیں حیا یا کسی ازحد مجبوری کا احساس دلا رہی تھی۔ دوپٹہ ڈھکنا اسے شریف اور معصوم ظاہر کر رہا تھا۔ عمیر جو اس فیل کا نہیں تھا، اسے مہکار سے ہمدردی محسوس ہونے لگی۔ اسی لمحے ویٹر کولڈ ڈرنک لے کر اندر داخل ہوا تھا اور آگے بڑھ کر مہکار نے ٹرالی سنبھالی تھی، لیکن عمیر نے خود آگے بڑھ کر اسے ٹرالی لے لی تھی۔ آپ تو ہماری مہمان ہیں۔ میزبانی کا حق ہمارا ہے، عمیر نے اسے حیران ہوتے دیکھ کر مسکرا کر کہا، اور اس کی نگاہ سے بچا کر وائٹ سفوف اس کے گلاس میں ملا کر گلاس اس کی طرف بڑھا دیا۔ مہکار نے شکریہ ادا کر کے گلاس پکڑ لیا، اور ابھی وہ گلاس میں سے شربت نصف بھی موجود تھا کہ اسے لگا ایک دم میں کمرے سمیت ہر چیز گھومنے لگی ہو۔ اس نے خود کو سنبھالنے کی بہت کوشش کی، مگر بیکار تھا، وہ لہرا کر نیچے آ گری تھی۔ تو خود کو ایک کرسی پر رسیوں میں جکڑے ہوئے دیکھ کر وہ حیرت اور خوف سے زرد پڑ گئی تھی۔ دل کی رفتار ازحد تیز ترین ہو گئی تھی۔ اس نے وحشت زدہ نگاہوں سے کمرے کا جائزہ لیا۔ وہ سپاٹ دیواروں والا چھوٹا کمرہ تھا۔ سامنے دیوار میں لوہے کا دروازہ نصب تھا جو اس وقت بند تھا۔ اس چیئر کے علاوہ وہاں 2 چیئرز اور رکھی ہوئی تھی۔ اس کے علاوہ اور کوئی شے کمرے میں نہیں تھی۔ چھت میں نصب تیز وولٹ کا بلب وہاں پر اسرار سی، مگر نگاہوں میں شدید چبھنے والی روشنی پھیلا رہا تھا۔ وہ نامعلوم کب سے بندھی بیٹھی ہوئی تھی، جسم کا ایک ایک عضو درد کر رہا تھا۔ اسی لمحے دروازہ کھلا اور اس سے اندر داخل ہونے والے شخص کو دیکھ کر وہ حیران رہ گئی۔ اس کے مقابل آ کر مخاطب ہوا، ہوش آ گیا تمہیں؟ اس کے سرخی مائل رنگت، ذہانت اور فخر سے دمکتی براؤن آنکھوں میں اور خوبرو اور بچے چہرے کے ہر نقش سے ایک خاص تمسخر اور تضحیک آمیز مسکراہٹ نمایاں ہو رہی تھی۔
سیاہ پینٹ اور نیلی شرٹ میں اس کا دراز قد نمایاں تھا۔ یہ میں کہاں ہوں؟ یہ پولیس کا ایک ٹھکانہ ہے۔ یہ جگہ اس قدر سیکرٹ ہے کہ تمہارے ساتھی کسی طرح بھی دریافت نہ کر پائیں گے، اور تمہارے لیے یہ جاننا ضروری نہیں کہ تم کہاں ہو، اس نے سرد لہجے میں کہا۔ لیکن کیوں؟ خوف اور دہشت سے اس کی حالت قابل دید تھی۔ اس طرح تو ہوتا ہے اس طرح کے کاموں میں۔ کیسے کام؟ میں نے کچھ نہیں کیا۔ گڈ، ویری گڈ، بہت کامیاب اداکاری کر لیتی ہو، لیکن اب تمہاری کوئی چال نہیں چلے گی۔ نہایت شرافت سے میرے سوالوں کے جواب دے دو۔ تمہاری خیریت درست جوابات دینے میں ہی ہے، مگر سوچ لینا میں پتھروں کو بھی بولنے پر مجبور کر دیتا ہوں، اور نہ میں مجرم عورتوں کو معمولی سی بھی رعایت دینا پسند کرتا ہوں۔ میں مجرموں کو انسان نہیں سمجھتا، اور مجرم بھی تم جیسے لوگ۔ اس کے سخت اور کٹھور لہجے میں یکدم ہی نفرت اور حقارت در آئی تھی۔ دل تو یہی چاہتا ہے کہ تم جیسے لوگوں کو دیکھتے ہی ایسی عبرتناک موت ماروں کہ تاحیات تمہاری روحیں بلبلاتی پھریں۔ اس کا لہجہ اس قدر خوفناک اور چہرے کے تاثرات اس قدر خطرناک تھے کہ کانپ اٹھی۔ اس نے کرسی گھسیٹ کر سامنے رکھی، بیٹھتے ہوئے خونخوار لہجے میں گویا ہوا۔ صابر ملک کے ساتھ اس گھنونے کام میں اور کون کون سے لوگ شامل ہیں، اور اس کے پوشیدہ ٹھکانے کہاں کہاں پر ہیں؟ میں نہیں جانتی، آپ مجھے غلط سمجھ رہے ہیں۔ ہر بڑا مجرم یہی کہتا ہے، لیکن غلط کو صحیح ثابت کرنا میں جانتا ہوں۔ بتاؤ جو میں معلوم کر رہا ہوں، اگر تم ہم سے تعاون کرو گی تو تم پر کوئی آنچ نہیں آئے گی، یہ میرا وعدہ ہے۔ ہم بہت خاموشی اور ازحد احتیاط سے آپریشن کریں گے، تمہیں ہماری ایجنسی سپورٹ کرے گی، ہم کورٹ میں بھی تمہارا ساتھ دیں گے۔ اس بار اس کا لہجہ قدرے نرم اور دھیما تھا، بالکل رمجھم برستی پھوار کی مانند۔ آپ میرا یقین کریں، میں کچھ نہیں جانتی، مجھے کچھ معلوم نہیں ہے۔ میں لاہور میں رہتی تھی، میرے والدین کی ڈیتھ ہو گئی تو صابر بھائی مجھے یہاں لے آئے۔ کیا رشتہ ہے صابر ملک سے تمہارا؟ اس کے لہجے میں تمسخر اور نگاہوں میں بے یقینی تھی۔ وہ میری سسٹر کے ہسبینڈ ہے۔ اچھا، اب کیا کہتی ہو؟ ابھی انجان و لا تعلق ہو ہر طرف سے؟ صابر ملک جس کو رائٹ ہینڈ کہتا ہے، وہ لڑکی اتنی معصوم اور انجان ہو؟ وہ اس صدی کا سب سے بڑا جھوٹ، یا ایسا جوک ہے جسے سن کر ہنسی کے بجائے رونے کو دل چاہے۔ آپ یقین کریں میں جھوٹ نہیں بول رہی، مجھے کچھ معلوم نہیں ہے۔ مہکار اپنی بے بسی اور اس کی ضد اور ہٹ دھرمی دیکھ کر روحاں سی ہو گئی۔ اچھا، تم اتنی پاک باز اور معصوم ہو، تم میرے پاس ہوٹل کے سوٹ میں تنہا سج سنور کر کیوں آئی تھی؟ کیا تم اس سے بے خبر تھی کہ اس بیڈ روم میں خفیہ کیمرے نصب کیے گئے تھے؟ اور تمہارے پرس کی خفیہ جیب میں سے یہ بے ہوش کرنے والی سفوف کی پڑیا کیوں رکھی تھی؟ تم اس سے بھی ناواقف ہو؟ اس نے جیب سے وہ چھوٹا سا پیکٹ نکال کر اس کے چہرے کے آگے لہرایا تو وہ پیکٹ پہچان کر اس کے پسینے چھوٹ گئے، اور وہ جو بہت گہری نگاہوں سے اس کے چہرے کے تاثرات جانچ رہا تھا، اس کی سراسیمگی اور بوکھلاہٹ شمول جیسے زیرک نگاہ بندے سے کس طرح مخفی رہ سکتے تھے؟ بولو، جواب دو، ابھی تم کچھ نہیں جانتی؟ میں نے کہا نا مجھے نہیں معلوم، میں کچھ نہیں جانتی۔ مہکار پھوٹ پھوٹ کر رو پڑی۔ وہ زندگی کی کس موڑ پر آ کھڑی ہوئی تھی، اس کا احساس اسے اب شدت سے ہو رہا تھا۔ شموئل کچھ دیر تک اس سے صابر ملک اور اس کے گینگ کے بارے میں مختلف سوالات کرتا رہا۔ اسے کچھ معلوم ہوتا تو وہ جواب دیتی۔ صابر نے بڑی جال سازی کی تھی اس کے ساتھ۔ اسے پیکٹ دیتے وقت یہ نہیں کہا تھا کہ اس کمرے میں تصویروں اور فلم کے لیے کیمرے چھپائے گئے ہیں۔ وہ شاید ڈبل گیم کھیلنے کا ماہر کھلاڑی تھا۔ شموئل اسے لیڈی پولیس کے حوالے کر کے چلا گیا تھا، اور ساتھ انہیں حکم دے کر کہ اس کے سوالات کے جوابات انہیں ہر ممکن طریقے سے لینے ہیں۔ یار میرا دل نہیں کہتا وہ لڑکی صابر ملک کی دست راست ہے۔ کتنی معصوم اور سادہ ہے۔ اس فیلڈ کی لڑکیوں میں مخصوص عامیانہ انداز اور گھٹیا پن ہوتا ہے۔ ان کے فطرت کی کمینگی، کردار کی غلاظت کسی تعفن کی مانند ان کے وجود سے اٹھتی ہے۔ معصوم، سادہ، با کردار۔ ڈیئر بردر، تمہیں دنیا کی ہر عورت، ہر لڑکی ماں سوائے اپنی وائف کے انہی خصوصیات اور صفات کی مالک نظر آتی ہیں۔ بائی گاڈ میرا یقین کرو یار، زبان جھوٹ بولتی ہے مگر چہرہ اور آنکھیں کبھی حقائق نہیں چھپاتے۔ یہ کبھی جھوٹ ظاہر ہی نہیں کر سکتے۔ یہ سب بکواس ہے، دھوکہ ہے۔ بظاہر معصوم، سادہ اور بے ضرر نظر آنے والے لوگ ظاہراً کس طرح کے ہوتے ہیں میں بخوبی جانتا ہوں، ان کی اصل سے واقف ہوں۔ اس کا لہجہ زہر آلود ہو گیا تھا۔ ماضی کی کسی تکلیف دہ یاد نے اس کے چہرے پر سرخی اور کرختگی پھیلا دی تھی۔ عمیر جو اس کی ماضی سے واقف تھا یک لخت ہی خاموش ہو گیا۔ چند لمحے کمرے میں خاموشی چھائی رہی۔ پھر شموئل نے لیڈی انسپیکٹر کو بلایا جس کی رات وہ ڈیوٹی لگا کر گیا تھا۔ کچھ دیر بعد وہ اس کے سامنے مؤدب کھڑی رپورٹ دے رہی تھی۔ سر، وہ کہتی ہے اسے کچھ نہیں معلوم، وہ بالکل انجان اور بے قصور ہے، اسے کچھ بھی معلوم نہیں ہے سر، ہم نے ہر کوشش کر لی ہے۔ ان میں سے ایک نے رپورٹ دی۔ او شٹ، یہ قابلیت ہے آپ لوگوں کی؟ وہ کسی زخمی شیر کی طرح گرایا۔ مجرم کہتا ہے کہ وہ بے قصور ہے اور آپ یقین کر لیتے ہیں؟ نو سر، ہم نے اسے سخت ٹارچرز دی ہیں، انسپیکٹرس گھبرا کر بولی۔ جی،
یہ آپ کے ٹارچر کا رزلٹ ہے۔ ہمیں ایک موقع اور دیں سر۔ دونوں لیڈی انسپیکٹرز اس کے اختیارات سے واقف تھی کہ وہ لمحے بھر میں انہیں جاب سے فارغ کرنے کا اختیار رکھتا ہے، اس لیے انہوں نے جلدی سے استدعا کر دی اور اس نے انہیں مزید 3 دن کا ٹائم دے دیا تھا۔ میرا خیال میں تم ایک بے گناہ کو اس گناہ کی سزا دے رہی ہو جو اس نے کیا ہی نہیں ہے۔ مجھے لگ رہا ہے وہ لڑکی درست کہہ رہی ہے۔ عمیر اس کی جانب دیکھتے ہوئے سنجیدگی سے گویا ہوا جواب میں اس نے گھور کر اسے دیکھا۔ جانتے ہو، اگر میں اس کمرے کی پہلی ہی چیکنگ نہ کر لیتا تو ویڈیو کیمرے ہماری فلم بنا کر… وہ تمہارا انداز گفتگو اور رویہ صابر ملک کے ساتھ بالکل اور تھا۔ اگر وہ ویڈیو بنتی بھی تو صابر ملک جیسا بندہ حیران ہی ہوتا کہ دنیا میں ایسے لوگ بھی ہیں جو بند کمرے میں سحر انگیز حسن کے آگے بھی اپنی شجاعت و شرافت کو سرنگوں نہیں ہونے دیتے۔ عمیر نے اس کی بات قطع کر کے کہا، میرا تمہیں کمرے میں چھوڑ کر جانا بھی فضول ہی رہا۔ صابر ملک میری توقع سے زیادہ چالاک اور مکار ثابت ہوا ہے۔ شاید وہ خطرہ پہلے ہی بھانپ گیا تھا، اس لیے لڑکی کو ہوٹل چھوڑتی اپنا ٹھکانہ بھی خالی کر کے، اور بہت کوشش کے بعد بھی اس بنگلے کے علاوہ اس کے کسی دوسرے ٹھکانے کا معلوم نہ ہو سکا، اور نہ ہی وہ وہاں ایسا کوئی نشان چھوڑ کر گیا جس کے ذریعے کچھ معلوم کیا جا سکے۔ باہر کیف، اب اس لڑکی کے ذریعے ہمیں اس تک پہنچنا ہے۔ میں جا رہا ہوں، تم ان سے رپورٹ لے کر مجھ تک پہنچاتے رہنا، میں گھر پر ہی ہوں۔ شموئیل ہیڈ کوارٹر سے سیدھا گھر چلا آیا تھا۔ پچھلے 2 دن سے وہ بالکل آرام نہ کر سکا تھا۔ گزشتہ 1 سال سے وہ صابر ملک کے پیچھے تھا۔ صابر ملک دوہری شخصیت کا مالک تھا، بظاہر تو بہت نیک اور متقی، قریبوں کی ہر لمحے امداد کرنے والا، خدا ترس اور مہربان شخص، در حقیقت اس کے جرائم بہت گھناؤنے اور نفرت آمیز تھے۔ وہ غریب گھرانوں کی حسین لڑکیوں سے شادیاں کرتا اور پھر انہیں دوسرے شہروں میں لے جا کر جرائم پر مجبور کر دیا کرتا۔ اس کا شکار بڑے بڑے صنعت کار اور مالدار لوگ ہوتے تھے۔ اس کے بعد اس کا دائرہ وسیع ہو گیا، پھر ملک کے اعلیٰ عہدیداروں اور کچھ عیاش بد کردار اور بے ضمیر افسران تک اس کی راہ میں ہموار ہو گئی تھی، اور یہاں سے اس نے ملک دشمن عناصر کے ساتھ روابط شروع کر دیے۔ اس کے پاس تمام لوگوں کی خفیہ طور پر بنائی گئی فلمیں اور قابل اعتراض تصویریں تھیں جن کے ذریعے بلیک میل کر کے وہ اپنے مطلب کے کام نکلواتا تھا۔ تمہاری ماں نہیں ہوں، لیکن ماں جیسے تو ہوں، یہی سمجھ کر احترام کر لیا کرو۔ اگر 3 لفظ سلام کے ہونٹوں سے ادا کر دو گے تو تمہاری شان میں کیا کمی آ جائے گی؟ شموئیل حسب عادت انہیں نظر انداز کر کے اپنے کمرے کی طرف بڑھنے لگا تو وہ چٹک کر بولی، جو عورت میری ماں نہیں ہے تو میں اسے ماں جیسے سمجھنے کا روادار بھی نہیں ہوں۔ حسب معمول اس کی طرف سے کرارا برجستہ جواب آیا تھا، پھر وہ کئی سیڑھیاں ایک ساتھ پھلانگتا اپنے کمرے میں غائب ہو گیا۔ دروازہ زوردار آواز سے بند کرنے کی دھمک دیر تک گونجتی رہی۔ نامعلوم کیا سمجھتا ہے خود کو، جانور۔ تم تو اس کو جانور بھی نہیں سمجھتی بہو۔ عورت کا دل، خصوصاً ماں کا دل، تو مثل سمندر ہوتا ہے جہاں پیار، شفقت اور ممتا کی لہریں ہمہ وقت موجود رہتی ہیں۔ اس بے ماں کے بچے کے لیے تمہارے دل میں معمولی سی بھی گنجائش نہیں ہے۔ میں جانتی ہوں اسے، وہ زبان کا کڑوا ضرور ہے مگر فطرت اس کی بہت اچھی ہے۔ وہ جسے چاہتا ہے اس پر جان نچھاور کرنے کو تیار رہتا ہے، اور جس کو نہیں چاہتا اس کی جان لینے کے در پہ رہتا ہے۔ فائزہ بیگم استہزائیہ انداز میں ان کی بات قطع کر کے گویا ہوئی تو دادی جان چند لمحے ان کی طرف ملامتی اور تعصب بھری نگاہوں سے دیکھ کر رسانیت سے بولی، بہو، محبت اور توجہ سے تو انسان خطرناک اور وحشی جانوروں کو بھی سدھا لیا کرتے ہیں۔ تم اگر تھوڑی بہت توجہ اور محبت شموئیل کو دو گی تو… مجھے معاف کریں اماں، مجھے ضرورت نہیں ہے اس وحشی جنگلی کی، اور نہ ہی میرے پاس وقت ہے جو اس انسان نما جانور کو سنوارنے کی کوشش کروں۔ وہ سانس کے دھواں چہرے کی پرواہ کیے بغیر سر جھٹکتی وہاں سے چلی گئی۔ صابر ملک کے فرار اور اس لڑکی کے 3 روز سے مسلسل ہر بات سے ناواقفیت کے اظہار نے اسے سخت جھنجھلا دیا تھا۔ اس کیس کے سلسلے میں وہ کئی دنوں سے سو نہیں پایا تھا۔ اب وہ لیڈی انسپیکٹرز کو لاسٹ وارننگ دے آیا تھا کہ اسے گڈ رپورٹ 2 دن کے اندر مل جانی چاہیے۔ عمیر کو مانیٹرنگ کے لیے چھوڑایا تھا۔ اس کا ارادہ ریسٹ کرنے کا تھا، مگر فائزہ بیگم ہمیشہ کی طرح اس کی راہ میں آ کر موڈ بگاڑ چکی تھی۔ عموماً ایسا ہی ہوتا تھا، وہ جتنا ان سے دور رہتا وہ اتنا ہی اس سے ٹکراتی اور زبان کے تمام ہتھیاروں کا استعمال بے دریغ کرتی، اور جواباً وہ بھی کوئی لحاظ اور مروت رواداری کا مظاہرہ نہ کرتا۔ ان کے ہر حملے کا حوصلہ شکن جواب دیا کرتا تھا۔ خاصی دیر بعد لے کر وہ خود کو فریش محسوس کر رہا تھا۔ وائٹ شلوار سوٹ میں اس کی سرخ و سفید رنگت چمک رہی تھی۔ خوبصورت اور ذہین آنکھوں میں تھکاوٹ اور نیند کے خمار کی سرخی نے چہرے کی وجاہت کو مزید بڑھا دیا تھا۔ اندر ٹرالی لاتی جویریہ نے بہت محبت اور فخر سے اس کے خوبرو سراپے اور وجیح چہرے کو دیکھا تھا اور دل ہی دل میں بلائیں لے ڈالی تھی۔ تم کیوں آئی ہو؟ بار بار کیوں آتی ہو میرے کمرے میں؟ شموئیل نے ملازمہ کی جگہ اسے دیکھا تو ایک دم ہی گرج اٹھا۔ کیا چاہتے ہو تم لوگ؟ میں اس گھر میں نہ آؤں؟ ہاں بولو۔ بھائی نہیں ہوں میں تمہارا بھائی مت آیا کرو مجھے ڈسٹرب کرنے۔ تمہاری ماں نے دیکھ لیا تو مزید مجھ پر الزام لگائیں گے کہ میں ان کی بیٹیوں سے خدمتیں کرواتا ہوں، اور مجھے ضرورت بھی نہیں ہے۔ جویریہ کے بے ساختہ رونے کا اس پر کوئی اثر نہیں ہوا تھا۔ اسی لمحے دادی جان کمرے میں داخل ہوئی تو وہ ان سے مخاطب ہوا، دادی جان، سارے ملازم کہاں مر گئے؟ کیوں ہر وقت انگارے چباتا رہتا ہے؟
کبھی تو رشتوں کی شبنم میں بھیگ کر دیکھ، بہنیں کتنی محبت اور مان سے تیرے لیے ڈشیں تیار کرتی ہیں، کمرہ صاف کرتی ہیں، تیرے کہے بغیر ہر چیز تیار کر کے رکھ دیتی ہیں۔ جب تک گھر میں نہیں آتا گیٹ کی کئی چکر لگا ڈالتی ہیں کہ بھائی کو بہت دیر ہو گئی۔ اتنی محبت کرنے والی بہنیں بہت کم خوش نصیبوں کو ملتی ہیں۔ کیوں اپنا دشمن آپ بن بیٹھے؟ بھلا محبتوں کے بغیر بھی کوئی رہ سکتا ہے؟ مجھے صرف آپ کی محبت کے علاوہ کسی اور کی محبت کی ضرورت بھی نہیں ہے، اس نے ٹویریا کو غصے سے دیکھتے ہوئے درشت لہجے میں کہا۔ ٹویریا جو ٹپ ٹپ آنسو بہا رہی تھی دادی کے بازو سے لگ کر شمول سے بولی، بھائی آپ کو ہماری محبت کی شاید ضرورت نہ ہو، مگر ہمیں آپ کی اور آپ کی محبتوں کی اتنی ہی ضرورت ہے جتنی زندہ رہنے کے لیے سانسوں کی۔ ممی اور آپ کے درمیان چھیڑی انا کی جنگ سے ہم بہنوں کو کوئی سروکار نہیں ہے، ہم بس آپ کو چاہتے ہیں اور چاہتے رہیں گے۔ ٹویریا اپنی بات کہہ کر ٹھہری نہیں، تیزی سے وہاں سے چلی گئی۔ 2 دن بعد بھی اسے ناکامی کی رپورٹ ملی تھی۔ وہ لیڈی انسپیکٹرز بھی ہر تشدد کے بعد مہکار سے کچھ اگلوانے میں ناکام رہی تھی اور شمول کے ضبط نے جواب دے ڈالا تھا۔ وہ اعلیٰ حکام کو جلد سے جلد رپورٹ دینے کے لیے پریشرائز کیا جا رہا تھا اور اسے اپنے سابقہ کریئر کو مد نظر رکھتے ہوئے ہمیشہ کی طرح ذہانت اور لگن سے اس کیس کو کامیابی اور کامرانی سے ہمکنار کرنا چاہ رہا تھا۔ وہ کامیابی کا عزم کر چکا تھا۔ میں نے کہا نا مجھے کچھ نہیں معلوم، خدا کے لیے مجھے سونے دیں۔ میں صابر ملک کے متعلق جتنا جانتی تھی وہ بتا چکی ہوں، میں سونا چاہتی ہوں، میں سوؤں گی۔ گزشتہ 3 روز سے وہ نئے عذاب میں مبتلا کی گئی تھی۔ شمول کے حکم پر اسے ایک پل کے لیے بھی سونے نہ دیا گیا تھا۔ جسم کا جوڑ تو پہلے اس کا درد بنا ہوا تھا، اب 4 راتیں 3 دن مسلسل جاگ کر اس کی آنکھیں سرخ انگارے لگ رہی تھیں اور عین آنکھوں کے سامنے روشن تیز پاور کے بلب کی روشنی نے اس کی آنکھوں میں برچھیاں سے چلا دی تھی۔ وہ ایک اذیت ناک عذاب میں مبتلا تھی۔ صابر ملک کے بارے میں ہمیں معلومات دے دیں، ہم آپ کو سونے دے دیں گے بی بی۔ بصورت دیگر یہ جو بندہ ہے شمول خان مجرموں کی وہ حالت کرتا ہے کہ مجھے کچھ نہیں معلوم، میں لا علم ہوں، بے قصور ہوں۔ مہکار نے لہو رنگ آنکھوں سے دیکھتے ہوئے عمیر سے روتے ہوئے کہا۔ صابر ملک کی دست راست اس کے قدم سے قدم ملا کر چلنے والی لڑکی معصوم، بے قصور اور انجان نہیں ہو سکتی۔ میں تم جیسی لڑکیوں کو بہت اچھی طرح سے جانتا ہوں۔ باہر سے جتنی معصوم اور اجلی نظر آتی ہو، اندر سے اس قدر ہی مکار اور غلاظت کی سیاہی میں لپٹی ہوئی گناہوں اور جرائم کا بنڈل ہوتی ہو۔ شمول نے آگے بڑھ کر اس کے رخساروں پر تھپڑ مارنے کے لیے ہاتھ اٹھایا تھا، لیکن نہ جانے کہ اس کا بے سکون چہرہ دیکھ کر کیوں رک گیا تھا۔ تم خود اپنے آپ پر ظلم کر رہی ہو۔ آخر صابر ملک کو کیوں بچانا چاہتی ہو؟ کیا وہ اس وقت تمہاری مدد کو آ پہنچا ہے؟ اس جیسے وطن فروش وفاداری کیا معنی رکھتی ہے؟ میں کیا کروں، کس طرح یقین دلاؤں؟ مجھے کچھ نہیں معلوم، میں کچھ نہیں جانتی۔ شمول کے چہرے پر چھائی ہوئی نفرت اور صفاقی اس کی نظروں سے پوشیدہ نہیں تھی، لیکن وہ کیا بتاتی؟ اسے کچھ معلوم نہ تھا۔ آخر یہ لوگ سچ کو کیوں نہیں پہچانتے؟ کیسے چہرہ شناس ہیں؟ اور شاید قدرت کو اس پر ترس آ گیا تھا جو شمول خان کے سرد مزاجی اور بے رحم سلوک کا مظاہرہ نہ ہوا تھا کہ اس کو اطلاع ملی کوئی خاتون اسے صابر ملک کے بارے میں کوئی معلومات فراہم کرنا چاہتی ہے۔ وہ یہ سن کر فوراً ہی کمرے سے نکل گیا تھا اور اس خاتون کے سر پر جا پہنچا تھا جو اس سے ملنے آئی تھی۔ آپ کا تعارف بی بی، آپ کیا معلومات رکھتی ہیں صابر ملک کے بارے میں؟ شمول کرسی پر بیٹھتے ہوئے سامنے بیٹھی رنجیدہ اور ملول سی خاتون کو دیکھتے ہوئے سرد لہجے میں گویا ہوا۔ اس کی عقابی نگاہیں بہت گہرائی سے اس عورت کا جائزہ لے رہی تھیں جس کی عمر 25-30 کے درمیان ہوگی، درمیانے قد اور سمارٹ جسم کے مالک وہ اور کبھی کبھی حسین بھی رہی ہوگی، لیکن اس وقت اس کے چہرے پر عجیب سے زخموں کے نشانات نے چہرہ خاصا بگاڑ دیا تھا۔ آنکھوں کے گرد سیاہ حلقوں اور زرد رنگت کے باعث وہ خاصی بیمار اور لاغر اور پریشان دکھائی دے رہی تھی۔ تعارف تو اچھے اور بڑے لوگوں کا ہوتا ہے صاحب، ہم جیسی عورتیں تو صابر ملک کی مہربانیوں سے اپنا وقار اور مرتبہ کھو کر معاشرے کے لیے گالی بن کر رہ جاتی ہیں۔ کیا جانتی آپ صابر ملک کے بارے میں؟ اور آپ یہاں تک کیسے پہنچ گئیں؟ صابر ملک ایک شیطان صفت انسان ہے۔ ہمارے یہاں گھر گھر پھیلے ہوئے ایک مسئلے کو اس نے اپنا کاروبار بنا لیا اور بہت جلد اسے اس کاروبار میں ترقی کر کے آسمان پر پہنچا دیا۔ بی بی آپ بات کو شارٹ کریں۔ اس کی تمہید شمول کو ایک آنکھ نہ بھائی۔ سوری سر، ہمارے ہاں ایسا لگتا ہے جیسے رشتوں کا قحط پڑ گیا۔ ہر گھر میں آپ کو یہی مسئلہ نظر آئے گا کہ لڑکیوں کے لیے مناسب اور اچھے رشتوں کا فقدان ہے۔ لوگ برادری، خاندان، ذات پات کے گھمنڈوں سے بھی آزاد ہو گئے ہیں اور اس مجبوری وقت سے اس نے بھرپور فائدہ اٹھایا۔ صابر ملک نے ہمیشہ ان گھرانوں کا انتخاب کیا جو چھوٹی فیملی رکھتے ہوں یا تنہا اور لاوارث لڑکیوں سے اس نے شادیاں کی اور بہت مکاری سے انہیں اپنے کاروبار میں استعمال کرنے لگا۔ اس کا پہلا شکار اس کی پہلی بیوی مہوش بنی۔ وہ بہت خوبصورت اور متوسط گھرانے کی لڑکی تھی، بہت سادہ مزاج تھا اس کا۔ صابر ملک اسے لاہور سے شادی کر کے کراچی لے آیا اور رفتہ رفتہ اس نے اپنی غیرت اور اس کے حسن کی قیمت وصول کرنا شروع کر دی۔ ہمارے ہاں عموماً یہی ہوتا ہے کہ ماں باپ بیٹی کے گھر جانا اچھا محسوس نہیں کرتے۔ بیٹی ہنستی مسکراتی مہنگے لباس زیورات سے سجی سوری گھر آتی ہے تو وہ اس کا ظاہر دیکھ کر خوش ہو جاتے ہیں کہ ان کی بیٹی خوش ہے۔
लाखों में खेल रही है। वो मुतमईन होकर उसकी तरफ से बिल्कुल ही बेफिक्र हो जाते हैं। इसी फेल से साबिर मलिक ने भरपूर फ़ायदा उठाया था। वो महविश को सालों में उससे उसके वालिदैन से मिलवाने ले जाता और बहुत कम अरसे वहाँ महविश के साथ क़याम करता, और इस अरसे में वो बहुत जानी छावर और प्यार करने वाले शौहर का किरदार अदा करता। लम्हे भर में वो महविश को तन्हा उनके साथ ना छोड़ता कि मबादा वो उनका असल बयान न करते। इस तरह वो महविश के वालिदैन के लिए असद पसंदीदा और काबिल फ़ख्र दामाद बन गया था। फिर महविश के बाद भी उसने इसी तरह बेशुमार लड़कियों को शिकार करके जाल में फंसाया, और इसी तरह उसके जाल में मैं भी फंस गई। मैं सोनिया दुरानी हूँ। उसकी शानदार पर्सनैलिटी और आला स्टेटस देखकर मैंने अपने भाई भाभी की बेहद मुखालिफत के बावजूद उसकी मोहब्बत में अंधी होकर कोर्ट मैरिज कर ली, और उसके कहने में आकर माँ बाप की तरह परवरिश करने वाले भाई भाभी को छोड़ दिया था हमेशा के लिए। और उसने एक सर्द आह भरकर कहा, और बहुत जल्द मुझ पर उसके असली चेहरे का इंकशाफ हो गया। साबिर मलिक तन्हा नहीं है, उसका पूरा गैंग है जो वो तरीका जानता है जो उसके शिकार को उसकी राह पर ला सके। इस राह पर जहाँ पर जिस्म तो शिकार होती हैं, रूहें भी कसीफ हो जाती हैं। साबिर मलिक के लिए जिस दिल में कभी असद मोहब्बत थी, फिर उसके गलीज़ किरदार ने इतनी नफरत और कराहियत भर दी कि इंतकाम के शोले जिस समय खून बनकर दौड़ने लगे। महविश से बज़ाहिर मेरा सौतन का रिश्ता है, मगर रिश्ते भी जिस्मों से महसूस किए जाते हैं। साबिर मलिक ने हमें वो इज़्ज़त और रुतबा नहीं दिया तो हमारे अंदर रिवायती हुस्न और जान का रिश्ता भी ना था, बल्कि वो मुझसे ज़्यादा इंतकाम का जज्बा रखती थी, और उसका अज़्म था वो साबिर मलिक के हाथों मज़ीद लड़कियों को तबाह नहीं होने देगी। और साबिर मलिक जो गुजरते वक्त के साथ वतन की सलामती और इज़्ज़त का दुश्मन बन गया था, उसके ख़तरनाक अज़ाइम से हुकूमत को बाखबर रखने का फ़ैसला कर चुकी थी, क्योंकि साबिर मलिक मुल्क दुश्मन अनासिर के साथ मिलकर अपने ही मुल्क का दुश्मन बन चुका था। महविश ने और मैंने मिलकर बहुत होशियारी और राजदारी से उसके तमाम खुफिया फ़ोन कॉल्स, डॉक्यूमेंट्स, तस्वीर की फ़ोटोकॉपीज़ बनाकर छुपाना शुरू कर दी। फिर एक वक्त ऐसा आया कि हम ऐन मौके पर वह तमाम दस्तावेज़ात आपके हवाले करके साबिर मलिक को गिरफ्तार करवाते कि साबिर मलिक लाहौर से महविश की छोटी बहन को ले आया, और यहाँ पर महविश को अपना प्लान ड्रॉप करना पड़ा। महविश ने हर मुमकिन कोशिश की कि किसी तरह भी अपनी बहन को वहाँ किसी महफूज जगह पर मुंतकिल कर दे। उसकी ज़िंदगी का वाहिद मकसद अपनी बहन की मोहब्बत और मुस्तकबिल था। उसे यकीन था कि साबिर मलिक उसकी बहन को किसी खास मकसद के लिए उसकी इजाज़त के बगैर लेकर आया है, और उसने निगरानी के लिए अपनी खास औरत को उसके पास मुलाजमा के रूप में छोड़ा हुआ था, जिसका काम उसकी और महविश की तनहा मुलाकात ना होने देना था। एक रात महविश ने मौका पाकर घर के खुफिया दरवाजे से आकर अपनी बहन को असल सूरत हाल बताई और उसे होशियार रहने की तलकीन की। अभी उसकी बात मुकम्मल भी ना हुई थी कि उसने बाहर साबिर मलिक के कदमों की मखसूस आवाज़ सुन ली, और वह पकड़े जाने के खौफ से उसी वक्त वहाँ से चली गई थी, मगर बहुत देर हो चुकी थी। साबिर मलिक उसकी झलक वहाँ से निकलते हुए देख चुका था, और उसने नहायत सफाकी से उसे तहखाने में बंद कर दिया, और फिर उसके ज़रिए ब्लैकमेल करके उसकी बहन को अपने मफाद में इस्तेमाल करना शुरू कर दिया। आपको मेरा रेफरेंस किसने दिया? महविश साहिबा, और वो दस्तावेज़ात कहाँ हैं? साबिर मलिक के ठिकाने का आपको यकीनन मालूम होगा। आप मुतमईन होकर हमारी मदद कीजिए, हम आपके महविश साहिबा की भरपूर मदद और हिफाजत करेंगे। शमोइल ने उसके खामोश होते ही बहुत नरमी और आसानियत उसे समझाया था। महविश, आह! वो बेख्तियार उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। वो बदनसीब ज़िंदगी की कैद से उसी दिन आज़ाद हो गई थी जब उसे खबर मिली थी कि उसकी बहन को स्पेशल पुलिस हिरासत में ले चुकी है। कैंसर के आखिरी स्टेज पर वो थी। इस खबर ने उसे इस नापसंदीदा ज़िंदगी से आज़ादी दिलवा दी। किसकी बात कर रही हैं आप? वो लड़की महकार तो नहीं है? उमर ने पानी का ग्लास उसे देते हुए चौंक कर इस्तफसार किया। जी, मैं उसकी वजह से यहाँ आई हूँ। वो लड़की मजलूम और बेकसूर है। बतौर ख़ास वो महकार को शमोइल साहब के लिए लाया था। इस इंकशाफ पर शमोइल चौंक उठा था। उमर और तवज्जो से उसकी गुफ्तगू सुनने लगा। मेरा यकीन कीजिए, आपने अभी सवाल किया था कि आपके बारे में हमें किसने बताया, तो हम कई माह से उस कमीने इंसान को आपकी वजह से परेशान देख रहे थे। आपकी वजह से उसने अपने खुफिया क्लब और दीगर सरगर्मियाँ बंद कर दी थी। उसकी कोशिश थी किसी तरह से आपको ट्रैप करके वो खतरे की घंटी तोड़ डाले। आपके वतन से मोहब्बत, मुलाजमत से इश्क, आला अखलाक और बुलंद किरदार का जिक्र सुनकर ही महविश ने फैसला किया था कि वह डॉक्यूमेंट्स आपको ही देगी, और वरना बड़े ऑफिसर्स को उसने साबिर मलिक के जूतों के खाक चाटते देखा था, लेकिन बेचारी आप तक ना पहुंच सकी, और शायद मैं भी ना पहुंच पाती। ये साबिर मलिक की निगाहों में मैं भी मुर्दा हूँ। बेइंतहा तशद्दुद के बाद वो मुझे मुर्दा समझकर छोड़ गया था, लेकिन शायद मेरी ज़िंदगी थी और मुझे महविश के मिशन को मुकम्मल करना था, इसलिए बच गई। शमूल साहब, आप महकार को छोड़ दीजिए। मैं आपको वो तमाम डॉक्यूमेंट्स दे दूंगी और साबिर मलिक के असल ठिकाने तक भी लेकर जाऊंगी। मैंने पल पल उसकी निगरानी की है। ओके, पहले आपको हमारी कागजी कार्रवाई पूरी करनी होगी, फिर हम उन्हें आज़ाद कर देंगे। मैं आज ही साबिर मलिक को गिरफ्तार करूंगा, शमूल ने खड़े होते हुए पुरज़्म लहजे में कहा। जिस्म पर लगे ज़ख्म मरहम से मुंतमिल हो जाते हैं, मगर रूह पर लगे ज़ख्मों को वक्त भरता है, लेकिन उनकी तकलीफ और अजियत इंसान किसी न किसी मौके पर महसूस करता ही रहता है। यही कुछ उसके साथ भी हुआ था। माँ बाप के बाद उसका वाहिद सहारा, जीने की उमंग उसकी बहन थी, और उसकी खातिर वह साबिर मलिक के हाथों कठपुतली बनने को तैयार हो गई थी।
مہوش کی دنیا چھوڑ دینے کی خبر اس پر بجلی بن کر گری تھی، اور اس سے زیادہ تکلیف دہ بات اس کے لیے یہ تھی کہ وہ اس کا آخری دیدار بھی نہ کر پائی تھی۔ سونیا کو اس کی حفاظت کے لیے بھی مہوش نے چھوڑا ہوا تھا، لیکن وہ بہن کی سرد مہری، بیگان کی تند مزاجی اور کرختگی کی وجہ بہت دیر میں جان پائی، اور اس وقت تک بہت دیر ہو چکی تھی۔ صابر ملک اپنا کام کر چکا تھا، اور وہ جاتے جاتے بھی نہ صرف اسے بلکہ ملک کے عوام کو بھی بڑے خطروں سے آزاد کروا گئی تھی۔ صابر ملک کا تعلق ان گھٹیا لوگوں میں سے تھا جو دولت کی خاطر اپنی انا، خودداری، ضمیر اور غیرت تک کا سودا تو کر ڈالتے ہی ہیں، مگر جب ہوس سے زر بڑھ جائے تو ملک و ملت کی سلامتی کا بھی سودا کر ڈالتے ہیں۔ صابر ملک نے بھی اب ملک دشمنوں سے مل گیا تھا۔ شاندار پارٹیز کے بہانے وہ بڑے بڑے افسران اور دیگر اعلیٰ سطح کے نام نہاد لوگوں کو بلاتا تھا، جن میں کچھ عیاش اور بے ضمیر لوگ اس کے جال میں پھنس کر بعد میں اپنی عزت و نام بچانے کے لیے خاموشی سے اس کے لیے ہر وہ کام کرتے جو وہ چاہتا۔ جو اس طرح اس کے قابو میں نہ آتے، انہیں اپنی راہ پر چلانے کے لیے اس کے پاس بہت سے طریقے تھے۔ مہکار کو شموئیل کے پاس بھیجنے کا اس کا مقصد یہی تھا کہ وہ نشاور پاؤڈر کولڈ ڈرنک میں پینے کے بعد شموئیل ہوش و حواس سے بیگانہ ہو جاتا، اور وہ اس موقع سے فائدہ اٹھانے کے لیے وہاں خفیہ کیمرے پہلے ہی نصب کروا چکا تھا۔ وہ اسی طرح بلیک میل کیا کرتا تھا، لیکن شموئیل پر اسے پورا بھروسہ نہیں تھا، اس لیے اس نے اپنے خاص آدمیوں کو نگرانی کے لیے چھوڑ رکھا تھا، اور اسے وقت سے پہلے ہی گڑبڑ کی اطلاع مل گئی تھی۔ وہ فوراً ہی اپنے بےحد خفیہ ٹھکانے پر روپوش ہو گیا تھا، اور یہ اس کی بدقسمتی تھی کہ اس کے اس ٹھکانے سے سونیا واقف تھی۔ سونیا نے پہلے وہ تمام ثبوت اسے فراہم کیے جو بڑی محنت کے بعد مہوش نے اور اس نے حاصل کیے تھے۔ پھر پولیس نے اس کی رہنمائی میں بھرپور اس ٹھکانے پر ریڈ کیا، تو پہلے تو دونوں جانب سے فائرنگ کا زبردست تبادلہ ہوا، پھر صابر ملک نے سرنڈر کر دیا۔ سونیا اس فائرنگ میں ساتھی بھی۔ شموئیل نے اعلیٰ حکام سے درخواست کی تھی کہ ابھی کچھ عرصے تک صابر ملک کی گرفتاری کو راز رکھا جائے، تاکہ دوسرے مجرموں کو بھی اس کے ذریعے اسی طرح رازداری سے پکڑ کر سزا دی جائے، اور اعلیٰ حکام نے اس کی درخواست منظور کر لی تھی۔ مہکار کو عمیر اپنے گھر لے آیا تھا۔ اسے پہلی نظر میں وہ بہت پاکیزہ اور معصوم لگی تھی، پھر یہ جاننے کے بعد کہ وہ تنہا اور بے سہارا، اس نے بہت پرخلوص ہو کر اسے بہن بنا کر سہارا دینے کی کوشش کی تھی، جو مہکار نے سختی سے ٹھکرا دی تھی۔ وہ اب کسی رشتے پر اعتماد کرنے کو تیار نہیں تھی، اور عمیر اسے کسی فلاحی ادارے میں بھیجنے پر تیار نہ تھا۔ اس نے اپنی بیوی اسما کو اس کی تمام سٹوری بتائی تو وہ، جو بہت پرخلوص اور مہربان طبیعت کی مالک تھی، فوراً ہی اسے گھر لانے کو تیار ہو گئی۔ ویسے بھی ان دنوں اسے کسی ایسے فرد کی ضرورت تھی جو گھر کے کام میں اس کا ہاتھ بٹائے۔ بہت کوششوں کے بعد وہ مہکار کو اس شرط پر گھر میں لانے میں کامیاب ہو گئی کہ وہ بطور ملازمہ وہاں کام کرے گی اور کسی سے اس کا کوئی واسطہ نہیں ہوگا۔ مہک، بیٹھو نا، کہاں جا رہی ہے؟ وہ اپنا کام کر کے کمرے کی طرف بڑھ رہی تھی۔ اسما نے اس کے کاندھے پر ہاتھ رکھ کر اپنائیت سے کہا، کمرے میں جا رہی ہوں، عمیر صاحب کے آنے کا ٹائم ہو رہا ہے۔ اوہ، تم کب ہمیں اپنا سمجھو گے مہکار؟ عمیر تمہیں بہنوں کی طرح سمجھتے ہیں، میں تمہیں اتنا چاہتی ہوں، کیا تمہیں ہماری چاہت اور خلوص میں کوئی کھوٹ یا غرض یا بناوٹ نظر آئی ہے؟ سچ بتاؤ۔ دیکھو ڈیئر، جو لوگ خراب ہوتے ہیں وہ بہت جلد اپنی فطرت ظاہر کر دیتے ہیں۔ اگر ہم اچھے لوگ نہیں ہیں تو ہمیں کون روک سکتا ہے تمہارے ساتھ برائی کرنے سے؟ دنیا میں اگر سب لوگ صابر ملک جیسے رشتوں کو پامال کرنے والے ہو جائیں تو یقین رکھو یہ دنیا کب کی رب کی قہر کی نظر ہو جاتی۔ یہاں اچھے برے سب لوگ ہیں جن کی شناخت وقت کے ساتھ ساتھ ہو جاتی ہے۔ اب تم بے اعتباری اور بد اعتمادی کی دھن سے نکل آؤ۔ یاد رکھنا، ہم تم سے دغا کریں گے تو سمجھو اپنے رب سے دغا کرنے کے مترادف ہوگا۔ یہ بات نہیں ہے۔ آپ نے سنا ہوگا کہ سانپ کا ڈسا رسی سے بھی خوفزدہ ہو جاتا ہے۔ میں نے بہت بڑا فریب کھایا ہے۔ جس شخص کو میں فرشتہ اور قابل رحم شوہر سمجھتی رہی، اس کا اصل مکروہ اور شیطان صفت نکلا۔ اور میری بہن، جس کے لیے میرے دل میں وہ ولولہ خیز محبت کبھی محسوس نہیں ہوئی، جس کی طرف سے میں ہمیشہ متنفر اور بدظن رہی، وہ کیا نکلی؟ ایسی محبت، ایسا خیال تو شاید ہی کسی بہن نے بہن کا کیا ہوگا۔ مہکار شدت دکھ سے بری طرح رو پڑی۔ اسما نے تڑپ کر اسے سینے سے لگا لیا۔ بعض رویے ایسے اندوہناک مصلحتیں اپنے اندر چھپائے ہوئے ہوتے ہیں کہ جب ہم پر آشکارا ہوتے ہیں تو ہمیں ہما وقت محض پچھتانے اور دکھی ہونے کے کچھ نہیں کر سکتے۔ لیکن اب اس کا یہ مقصد نہیں کہ ہم ان پچھتاووں کو اپنی بقیہ زندگی کا حصہ بنا لیں۔ اس طرح تم اپنی بہن کی روح کو بھی تکلیف پہنچاؤ گی اور اللہ کی بھی ناپسندیدہ ٹھہرو گی۔ اب سمجھو میں تمہاری مہوش آپی ہوں اور ان کے بدلے کی ساری محبتیں تم مجھ پر لٹاؤ۔ مجھے تم بڑی بہن کی طرح ہی پاؤ گی۔ دیکھو مہوش کے واسطے تمہیں خود کو بدلنا ہوگا اور ایک اچھی خالہ کی طرح اپنے آنے والے ننھے بھانجے یا بھانجی کے لیے تیاری بھی کروانی ہوگی۔ اسما نے کچھ شرما کر اشارہ کیا تو وہ برستے آنسوؤں کے درمیان مسکرا دی۔ بابا جان، آپ نے جویریہ کی انگیجمنٹ کر دی اور مجھے بتانا تو گوارا نہیں کیا؟ کیا میں اس کا بڑا بھائی نہیں ہوں؟ اس پر حق نہیں رکھتا؟ گھر میں آتے ہی دادی جان سے یہ خبریں سن کر وہ سیدھا ان کے بیڈ روم میں چلا آیا تھا۔ اوہ، بڑا بھائی، حق؟ تم نے کبھی انہیں سمجھا؟ بہنیں جو آج حق جتانے چلے آئے، وہ میری بیٹیاں ہیں، میری۔ میں حق رکھتی ہوں ان کے بارے میں سوچنے کا۔ فائزہ بیگم بے ساختہ بول پڑی۔ آپ کی اس میں اور میری نے ہمارے درمیان فاصلوں کو کبھی ختم نہیں ہونے دیا، لیکن اب میں کوئی پرواہ نہیں کروں گا۔
جب تک لڑکے اور اس کے خاندان کے بارے میں مکمل معلومات نہ کر لوں بات آگے نہیں بڑھ سکتی۔ شمویل نے اٹل لہجے میں کہا، ارے واہ، مان نہ مان میں تیرا مہمان، تم نے انگیجمنٹ کو کوئی کھیل سمجھا ہے؟ خاموش رہو بیٹے، ابھی صرف رشتہ آیا، تم بہت بزی تھے اس لیے میں انتظار کر رہا تھا کہ تم فارغ ہو تو بات کروں۔ تم جویریہ سویرا کے بھائی اور پورا حق رکھتے ہو ان پر، لڑکے سے کل میں ملوا دیتا ہوں تمہیں، پھر باقی کام تمہارا ہے۔ راہیل صاحب جو بیٹے کو اس روپ میں دیکھنے کے انتظار میں کب سے تھے، آج دلی مراد پوری ہوتے دیکھ کر مسرت سے لبریز لہجے میں گویا ہوئے، میرے سگے بھائی کا بیٹا کوئی آوارہ بدماش تھوڑی ہے۔ فی الحال لڑکی کا بھائی جب تک مطمئن نہیں ہوگا کوئی فیصلہ بھی نہیں ہوگا۔ بیٹے کی محبت پا کر راہیل صاحب پھولے نہ سما رہے تھے۔ کال بیل کی آواز پر اس نے گیٹ کھولا اور سامنے کھڑے ہوئے شخص کو دیکھ کر لمحے بھر کو وہ عجیب سی کیفیت کا شکار ہو گئی۔ اسے اپنے ٹارچر کیے جانے والے لمحات یاد آ گئے، اس کے چہرے پر پتھر جیسی سختی نمودار ہو گئی۔ وہ مسز عمیر ہیں؟ اسے دیکھ کر وہ بھی چونک گیا تھا، وہ بھول ہی گیا تھا کہ وہ یہاں ہے۔ اس نے شدید مخالفت کی تھی کہ اسے دارالامان کی بجائے گھر لانے کی۔ جواب میں اس نے کچھ نہیں کہا تھا، اندر جا کر اسما کو اطلاع کر دی تھی اور خود کچن میں آ گئی تھی۔ وہ میاں بیوی بہت مہمان نواز لوگ تھے، انجانے لوگوں کی بھی خوب خاطر مدارات کیا کرتے تھے۔ پھر اس شخص کے تو ذکر یہاں ہر روز بڑے چاؤ سے کیے جاتے تھے، سو اسی حساب سے وہ جتنا اہتمام کرے ناکافی ہی تھا۔ ارے واہ، اتنی جلدی اتنا اہتمام کر لیا، اور چیزیں بھی تمام شمویل کی پسند کی ہیں۔ تم ٹرالی لے کر چلو، میں چائے تیار کر کے لے کر آتی ہوں۔ اسما لوازمات سے بھری ٹرالی اس کی جانب کھسکا کر بولی، نہیں باجی، آپ یہ ٹرالی لے کر جائیں، میں چائے فلاسک میں بھر کر لا رہی ہوں، اور پلیز آپ مجھے وہاں رکنے کا نہیں کہیے گا۔ اس نے چائے کے برتن ٹرالی میں سیٹ کرتے ہوئے آہستگی سے کہا۔ کیوں، یہ کیا بات ہوئی؟ عمیر بھی آ گئے ہیں وہ؟ پلیز باجی، بھائی جان کو کہہ دیجیے گا کہ میرے سر میں درد ہو رہا ہے۔ اس کے لہجے میں کچھ ایسا اصرار تھا کہ وہ خاموش ہو گئی اور چائے کے تیار ہونے تک چند منٹ وہاں رک گئیں۔ شمویل کی بہن کی انگیجمنٹ ہے سنڈے کو، اس کا انویٹیشن کارڈ دینے آیا ہے۔ دراصل وہ بچپن سے ہی اپنی دادی کے ساتھ رہا ہے، اس کی مدر کی ڈیتھ اس وقت ہوئی جب وہ 1 سال کا بھی نہ تھا، تب اسے اس کی دادی نے ہی پرورش کی ہے۔ اس کے فادر نے دوسری شادی کر لی تھی، لیکن دوسری ماں کب شوہر کی پہلی اولاد کو اپنا سمجھتی ہے، بلکہ وہ بزنس کے بہانے راہیل انکل کو اس ملک سے ہی باہر لے گئیں اور کبھی کبھی یہاں آتی تھیں۔ ان کے ساتھ پھر 2 بیٹیاں ہونے کے بعد تو ان کا دماغ اور ہی زیادہ خراب ہو گیا۔ شمویل محبتوں کو ترسا ہوا انسان ہے، مجھے تو بہت ترس آتا ہے اس پر، کس طرح اتنی چھوٹی عمر میں ماں کی محبت اور شفقت سے تو محروم ہوا ہی تھا، پھر باپ سے بھی دور کر دیا گیا تھا۔ اگر ان کی دادی اتنی اچھی چاہنے والی، خیال رکھنے والی نہ ہوتی تو آج وہ اتنے اچھے انسان نہ ہوتے۔ چائے تیار ہو چکی ہے، جلدی آئیں، سب ٹھنڈا ہو جائے گا۔ وہ فلاسک ٹرالی میں رکھ کر ان سے مخاطب ہوئی، اسے شمویل کی تعریف ایک آنکھ نہ بھا رہی تھی، اس کے اندر لاوا سا کھولنے لگا تھا۔ اسما کے جانے کے بعد اس نے کچن کی صفائی کی اور اپنے کمرے میں آ گئی۔ اس کے اندر بے چینی اور اضطراب سا پھیلتا جا رہا تھا۔ چند منٹ وہ کارنر پر رکھی چیزوں کو دوبارہ ترتیب دینے لگی، اس سے بھی بے کلی دور نہ ہوئی۔ شمویل خان، تم محبتوں کو نہیں، انسانیت اور اخلاقیات کے ترسے ہوئے انسان ہو۔ اس نے نفرت سے سوچا۔ اس کی نگاہوں میں وہ مناظر گھومنے لگے جب وہ اسے صابر ملک کے خلاف معلومات حاصل کرنا چاہ رہا تھا، اور وہ چیخ چیخ کر، رو کر، گڑ گڑا کر کہہ رہی تھی کہ وہ کچھ نہیں جانتی، لیکن اسے یقین نہ آیا تھا۔ کتنا بے رحم اور شفاق تھا وہ، پتھر سے بنا جیتا جاگتا سانس لیتا انسان۔ اس کے دہکتے بازو کی گرفت اسے ابھی بھی اپنی شانوں کو جکڑے ہوئے محسوس ہو رہی تھی۔ شمویل خان، میں تمہیں معاف نہیں کروں گی۔ دونوں میاں بیوی کے بےحد اصرار کے باوجود وہ انگیجمنٹ میں نہیں گئی۔ اسما نے واپسی کے بعد وہاں کی ایک بات اسے بتائی تھی، وہ بہت متاثر تھی ان لوگوں سے۔ عمیر نے بہت شاندار ارینجمنٹ کی تھی، سگے بھائی سے بڑھ کر حق نبھا رہا ہے۔ جویریہ دلہن بن کر بہت اچھی لگ رہی تھی۔ دلہا نے دلہن کو رنگ پہنائی تھی، لیکن دلہن نے شرم کے مارے رنگ نہ پہنائی۔ شمویل نے دلہا کو رنگ پہنائی تھی۔ اس دن اس کی ممی بھی سوتیلے بیٹے سے بہت خوش نظر آ رہی تھی۔ اور کیوں نہ آتی بھائی، جس کو کبھی انہوں نے اپنا نہیں سمجھا اس نے اپنوں سے بڑھ کر خود کو منوایا۔ اور شمویل کی دادی وہاں آئی ہوئی ایک ایک لڑکی کو بہانوں سے شمویل کو دکھا رہی تھی کہ وہ شاید کسی کو پسند کرے تو وہ بھی اپنی دیرینہ آرزو اس کی شادی کی پوری کریں، مگر شمویل کہاں فیشن کے نام پر کارٹون بن کر آنے والی لڑکیوں کو پسند کر سکتا تھا۔ اس نے ایک آنکھ کسی کو دیکھنا گوارا نہیں کیا، وہ ایسا ہی ہے، شریف اور باکردار۔ باجی، اگر آپ کا شمویل نامہ مکمل ہو گیا ہو تو شاپنگ کو چلیں، مہکار کی قوت برداشت جواب دے گئی تو اسے ٹوکنا ہی پڑا۔ 1 ہفتے سے یہ تذکرے اسے پوری طرح از پر ہو چکے تھے، مگر اسما کی طبیعت ابھی تک سیر ہی نہ ہو پا رہی تھی۔ ہاں کیوں نہیں، یہی تو چند دن ہے میرے پاس باہر نکلنے کو، پھر تو ڈاکٹر نے پابندی لگا دینی ہے، اس لیے میں چاہتی ہوں گھر میں 2-3 ماہ کا سامان سٹاک ہو جائے۔ عمیر کو گھریلو شاپنگ کرنی نہیں آتی، اور تم تو گھر سے تنہا نکلنا جانتی ہی نہیں ہو۔ بڑی سی چادر سے خود کو ڈھانپتے ہوئے انہوں نے حسب عادت طویل جواب دیا تھا۔ خریداری کرتے ہوئے انہیں وقت گزرنے کا احساس ہی نہ ہوا۔ وہ جب شاپنگ سینٹر سے باہر آئیں، دوپہر کی روشنی شام کے سرمئی غبار میں ڈھل چکی تھی۔ بہت تھک گئے؟ آؤ، یہاں قریبی ریسٹورانٹ ہے، وہاں کی سینڈوچ اور چائے بہت لذیذ ہوتی ہے، وہاں کچھ کھا پی لیں گے تو توانائی لوٹ آئے گی، چائے سے تھکن دور ہو جائے گی۔ نہیں باجی، اتنی شاپنگ بیگز کے ہمراہ کسی ہوٹل یا ریسٹورانٹ میں جانا اچھا نہیں لگتا، اب سیدھے گھر چلیں گے، وہاں جا کر چائے وغیرہ پئیں گے۔
میں کار ٹیکسی اسٹینڈ کی جانب بڑھتے ہوئے بولی، بات معقول تھی۔ اسما اس کے پیچھے پیچھے چل پڑی۔ ٹیکسی اسٹینڈ پر اس وقت کوئی ٹیکسی نہیں تھی۔ رکشے کی تلاش میں انہوں نے قدم آگے بڑھائے تھے کہ ڈارک بلو چمچماتی کار ان کے قریب آ کر رکی تھی۔ ڈرائیونگ سیٹ پر شموئیل کو دیکھ کر اسما خوش ہو گئی، لیکن مہکار کے چہرے پر ناگواری کے تاثرات اس کی جہاندیدہ نگاہوں سے بھی مخفی نہ رہ سکے تھے۔ آئیے میں ڈراپ کر دوں گا آپ کو، اس نے باہر نکل کر ان کے ہاتھ سے شاپنگ بیگز اور شاپر لیتے ہوئے کہا۔ اب اتنی دیر سے یہاں خوار ہو رہے ہیں، شام کے وقت رکشہ ٹیکسی مشکل سے ملتے ہیں، چلو آ جاؤ۔ شموئیل کوئی خیر نہیں ہے، بھائیوں کی طرح عزیز ہے مجھے، ہم آرام سے گھر پہنچ جائیں گے۔ اسما اس کے ہاتھ سے سامان لے کر شموئیل کو دیتی ہوئی اسے سمجھانے لگے۔ ڈگی میں سامان رکھتے ہوئے ڈارک گلاسز کے پیچھے سے شموئیل نے پہلی بار اسے غور سے دیکھا۔ شام کی سرمئی دھند میں اسٹریٹ لائٹس کی سنہری روشنی میں دمکتا اس کا نوخیز حسن سیاہ نیٹ کے سوٹ میں اس کی گلاب رنگت گلاب کی طرح ہی کھلی کھلی لگ رہی تھی۔ اتنا سادہ بھرپور حسن اس نے حیرانگی سے دیکھا اور دیکھتا ہی رہ گیا۔ دل میں لگے تمام قفل ایک دم ہی ٹوٹ گئے تھے۔ دل و جذبات کی دنیا اس طرح بدلی تھی کہ وہ حیران رہ گیا۔ ڈرائیونگ سیٹ پر بیٹھ کر بیک مرر کو اس کے چہرے پر فوکس اس نے بے اختیار کیا تھا۔ آپ یہاں کیا کر رہے تھے شموئیل؟ اسما نے سیٹ سے ٹیک لگاتے ہوئے استفسار کیا۔ جویریہ کے سسرال والے جلد شادی کرنا چاہ رہے ہیں، اسی سلسلے میں جیولری شاپ کیا تھا، اس نے بیک مرر میں دیکھتے ہوئے جواب دیا۔ مہکار نے ایک دفعہ بھی سر نہیں اٹھایا تھا۔ اسے سخت غصہ تھا اس شخص کی کار میں سفر کرنے کا۔ اس بات سے وہ بے خبر تھی کہ وہ تمام راستے اس سرپھرے شخص کی نگاہوں کے حصار میں رہی تھی۔ ایک مہنگے ہوٹل میں وہ انہیں لے گیا تھا۔ اسما کی خاطر وہ چلی گئی تھی، لیکن اس نے وہاں کسی چیز کو ان کے اصرار کے باوجود ہاتھ نہ لگایا تھا۔ اسما کے علاوہ شموئیل نے بھی اس کے رویے کو شدت سے محسوس کیا تھا۔ بھائی کہاں چلے گئے تھے آپ؟ لنچ پر کتنا انتظار کیا آپ کا؟ اسے دیکھتے ہی سویرا اور جویریہ آگے بڑھ کر اسے بولی تھی۔ لنچ میں نے باہر کر لیا تھا، جویریہ کے لیے کچھ شاپنگ کرنی تھی۔ اس نے قریب بیٹھی جویریہ کی طرف دیکھتے ہوئے دھیرے سے مسکرا کر ہاتھ میں پکڑی بک اس کی طرف رکھتے ہوئے کہا، یہ جیولری بک ہے، اس میں جو ڈیزائن پسند آئے اس پر نشان لگا دینا، پھر آرڈر پر ہمیں وہی جیولری مل جائے گی۔ بھائی جو آپ پسند کریں وہی بہتر ہے، میں کیا بتاؤں؟ جویریہ شرما کر بولی۔ میں ہاں یہ میری کیٹیگری نہیں ہے، ممی اور دادی کی مدد لے لو۔ وہ بھی ساختہ ہنستا، وہ بہت خوش، اچھا لگا تھا دونوں بہنوں کو۔ دونوں کیوں دماغ خراب کرنے بیٹھ گئی ہو بھائی کا؟ چلو ٹیبل پر ڈنر کے لیے برتن لگاؤ، میں نے کھانا تیار کر لیا۔ فائزہ بیگم وہاں آ کر بیٹیوں سے مخاطب ہوئی تھی۔ جب سے شموئیل نے بہنوں اور باپ سے اپنا رویہ درست کیا تھا، گھر کا ماحول بہت پرسکون اور خوبصورت ہو گیا تھا۔ فائزہ بیگم شروع میں اپنے رویے پر قائم رہی تھی، لیکن جویریہ کے منگنی کے سلسلے میں جو محبت اور ذمہ داری کا احساس اس نے دیا تھا، اس احساس نے ان کے اندر کی زہریلی عورت کا زہر رفتہ رفتہ ختم کر دیا تھا۔ ان کا رویہ بھی ساس اور بیٹی سے بہتر ہوتا جا رہا تھا۔ وہ اپنی سابقہ حرکتوں پر شرمسار تھی۔ شموئیل سے بظاہر وہ ابھی بھی لا تعلق رہتی تھی، مگر اس کا خیال ماں کی طرح ہی رکھنے لگی تھی۔ روبرو ہوتے ہوئے ابھی اس سے جھجک تھی انہیں۔ جویریہ کو کچھ مت کہا کرو بہو، وہ اس گھر میں اب چند ہفتوں کی مہمان ہے۔ دادی جان وہاں آ کر جویریہ کو سینے سے لگاتی ہوئی گویا ہوئی۔ بیٹیاں تو مہمان ہوتی ہیں اماں، لیکن میرا بھی فیصلہ سن لیں، جب تک اس گھر میں بہو نہیں آئے گی جویریہ سسرال نہیں جائے گی۔ ہرے یہ ہوئی نا بات، سویرا مکہ لہرا کر پرجوش انداز میں چیخی۔ بہو تو جب آئے گی جب بیٹے کی رضا ہوگی، یہاں تو بیٹے صاحب کسی کلموہی کا غم سینے سے لگائے گھوم رہے ہیں، انہیں کسی کی فکر ہے نہ پرواہ۔ دادی کا لہجہ جلا کٹا تھا۔ ایسی کوئی بات نہیں اماں، میں نے عمیر سے معلوم کیا، وہ کہہ رہا تھا کہ اس نے اس جھنجٹ سے بچنے کے لیے یہ فرضی کہانی سنا رکھی ہے جو قطعی حقیقت نہیں ہے۔ فائزہ بیگم نے ہکا بکا کھڑے شموئیل کی جانب دیکھتے ہوئے مسکرا کر کہا، عمیر تمہیں چھوڑوں گا نہیں میں، ایڈیٹ۔ اس نے تصور میں عمیر کی درگت بنائی تھی۔ واہ بھائی شاباش ہے، بڑھی دادی کی چاہ کا یہ صلہ دیا تم نے۔ دادی جان پلیز آپ غلط سمجھ رہی ہیں، میرا مقصد آپ کی دل آزاری ہرگز نہ تھا، بلکہ ان دنوں آپ کے پرزور مطالبوں سے گھبرا کر مجھے وہ سب کہنا پڑا تھا۔ اس نے ناراض دادی کو مناتے ہوئے عاجزی سے کہا، معاف کر دے اماں، بچہ ہے، آئندہ کبھی ایسی بات نہیں ہوگی۔ فائزہ بیگم کے کہنے پر اماں کا غصہ کچھ کم ہوا تو وہ بولی، 2 شرائط پر اس کو معاف کروں گی۔ پہلی شرط تو یہ کہ تم ماں اور بیٹا اپنے درمیان قائم مصنوعی بیگانگی اور اجنبیت کی دیوار گراؤ۔ اماں حماقتوں کا احساس وقت گزرنے کے بعد ہی کیوں ہوتا ہے؟ بہت بدنصیب ہوں میں جو فضول انا اور ضد کے پیچھے بیٹے کی دشمن بنی رہی۔ آپ نے درست کہا تھا، ماں تو ماں ہوتی ہے، اس کے لیے اولاد صرف اولاد ہوتی ہے، سگے ستیلے کی تفریق سے بالا تر۔ میں اتنی شرمندہ ہوں بیٹا کہ آپ سے تو کیا خود سے نکاح ملانے کے قابل نہیں ہوں۔ ایسا نہ کہیں پلیز، گستاخیاں اور زیادتیاں مجھ سے بھی کم نہیں ہوئی ہیں۔ بس اب تکلیف دہ باتوں کو آج سے پیچھے چھوڑ کر ہم اپنائیت اور خوشیوں کی راہ پر چلیں گے۔ شموئیل نے نادم اور شرمندہ فائزہ بیگم کا ہاتھ پکڑ کر کہا تو نم آنکھوں سے انہوں نے آگے بڑھ کر اس کی پیشانی چوم کر دعاؤں سے نوازا تھا، میری دوسری شرط سن لو کان کھول کر، جب تک یہ شادی کے لیے ہاں نہیں کرے گا تب تک میں اس سے ناراض رہوں گی۔ اگر اسے کوئی لڑکی پسند ہے تو یہ 1 ہفتے کے اندر اندر ہمیں اس کا پتہ دے دے،
ورنہ ایک ہفتہ گزرنے کے بعد ہم اپنی پسند کی لڑکی ڈھونڈ کر شادی کی تاریخ طے کر دیں گے۔ دادی جان، ایک ہفتہ بہت کم ہے، پلیز کچھ دن اور بڑھا دیں۔ نہیں، بالکل نہیں، ایک ہفتے سے کم نہ زیادہ، صرف ایک ہفتہ ہے تمہارے پاس۔ ان کے حکم پر وہ سر پکڑ کر بیٹھ گیا تھا۔ کس کا فون تھا؟ مہکار کا سرخ چہرہ اور ریسیور کو سے رکھنے کے انداز سے وہ سمجھ چکی تھی کہ کس کا فون ہو سکتا ہے، مگر پھر بھی انجان بن کر پوچھنے لگی۔ آپ بخوبی سمجھ سکتی ہیں باجی کس کا فون ہو سکتا ہے۔ اس کا موڈ ابھی بھی بگڑا ہوا تھا۔ میرے خیال میں تم اس کی بات سن لو تو کوئی حرج نہیں ہے۔ جو کچھ اس سے ہوا وہ اس کے پروفیشن کا حصہ تھا۔ اس نے کسی ذاتی دشمنی کی بنا پر تمہیں ٹارچر نہیں کیا تھا۔ وہ بارہا ان 4 دنوں میں تمہیں سمجھانے کی کوشش کر رہا ہے۔ تم بہت لکی ہو مہکار، ایک بہت شاندار سا بندہ تمہیں شریک حیات بنانے کے لیے کس طرح جدوجہد کر رہا ہے۔ ان 4 دنوں میں انہوں نے کتنے چکر یہاں کے لگائے ہیں، بے شمار فون کالز کر چکے ہیں، مگر تم اتنی کٹھور اور سنگ دل بنی ہوئی ہو کہ اس کے آتے ہی کمرے میں بند ہو جاتی ہو، ریسیور اس کی آواز سنتے ہی رکھ دیتی ہو۔ میری مانو، ایک بار تنہائی میں سوچو تو صحیح اس کے بارے میں۔ باجی پلیز مجھے مجبور نہ کریں۔ ہاں، اگر آپ لوگوں پر میں بوجھ… شٹ اپ مہکار، ہمارے خلوص بے قرض محبت کو کسی کی دیوانگی کی خاطر داغدار نہ کرو۔ تم ہم پر نہ بوجھ ہو نہ کبھی بوجھ ہوگی۔ اسما نے اس کی بات قطع کر کے تیزی سے کہا اور کمرے سے نکل گئی تو اسے اپنی جذباتیت کی انتہا کا احساس ہوا کہ محض اس شخص سے بدگمانی کے باعث وہ اپنے محسنوں کی کھری نیت پر شک کر گئی تھی۔ اپنی غلطی کا احساس ہوتے ہی وہ اس کے کمرے میں آ کر افسردہ بیٹھی اسما کے شانے پر سر رکھ کر رونے لگی تھی۔ مجھے معاف کر دیجیے باجی، میں جذباتیت میں فضول بول گئی تھی۔ کوئی بات نہیں، میں ناراض نہیں ہوں، بس آج سے یہ ٹاپک ختم۔ میں عمیر کو بھی منع کر دوں گی کہ وہ شموئیل کو انکار کر دے، جس کی وجہ سے ہمارے درمیان بدمزگی اور بدگمانی پیدا ہو۔ وہ بات اس گھر میں ہونی ہی نہیں چاہیے۔ وہ جسے یہ بھرپور زوم تھا کہ کوئی بھی لڑکی اس کی رفاقت سے انکار نہیں کر سکتی، وہ جس کو چاہے پا سکتا ہے کہ اپنی بھرپور مردانہ وجاہت، اعلیٰ خاندانی بیک گراؤنڈ اور بڑی جائیداد کے اکلوتے وارث ہونے کے علاوہ ایک پرکشش جاب پر فائز ہونے کا احساس اسے تھا، لیکن اس کی خوش فہمی اور تفاخر کو ایک بہت عام سی لڑکی نے چکنا چور کر دیا تھا۔ گزشتہ 6 روز سے وہ اس کے پیچھے خوار ہو رہا تھا، مگر وہ معمولی سی بھی لفٹ نہیں دے رہی تھی۔ عمیر اور اسما نے بھی صاف کہہ دیا تھا کہ وہ مہکار کی مرضی کے خلاف کوئی کام نہیں کریں گے۔ اسے تنہا ہی اپنا مسئلہ حل کرنا تھا، اور پرابلم یہ تھی کہ صرف ایک دن باقی تھا دادی کی شرط پوری کرنے کے لیے۔ اگر کل کا دن بھی یوں ہی گزر گیا تو پھر وہ دادی جان کو نہیں روک سکتا تھا۔ ہاں، اگر اس شام وہ سرمئی دھند میں آنکھوں میں ناپسندیدگی، چہرے پر بیزاری لیے وہ گلاب چہرہ آنکھوں ہی اچانک ہی اس کے دل کے مقفل دروازے کھول کر براجمان نہ ہو جاتا تو وہ دادی کے منتخب کردہ کسی بھی لڑکی کو پوری سچائی سے اپنا لیتا، مگر اب بات دل سے زیادہ ضد اور خود سری آ گئی تھی۔ اسے زندگی میں بہت کم چیزیں اور بہت ہی کم چہرے پسند آئے تھے۔ اپنی پسندیدہ چیزوں کو اس نے لاکھ جتن کر کے حاصل کیا تھا۔ مہکار بھی اس کی ضد بن گئی تھی۔ وہ مردانہ انا کو کچل کر اس کی طرف جھکا تھا کہ جب بات محبت کی ہو تو پھر جھکنا، پہل کرنا معیوب نہیں لگتا۔ ابھی وہ انہی سوچوں میں گم تھا کہ عمیر کی کال ہاسپٹل سے آگئی اور وہ کار کی چابی اٹھا کر کار ہاسپٹل کی طرف دوڑانے لگا۔ مہکار نے اضطرابی انداز میں کئی چکر گیٹ کے لگا لیے تھے، صبح اسما شدید تکلیف میں ہاسپٹل گئی تھی۔ وہ اتنی بدحواس ہوئی تھی انہیں تکلیف میں دیکھ کر کہ ہاسپٹل کا فون نمبر بھی نوٹ کرنا بھول گئی تھی۔ گھر کا فون اچانک ہی ڈیڈ ہو گیا تھا۔ اس نے سوچا پڑوس سے فون کر کے ان کی خیریت معلوم کر لیتی۔ صبح سے دوپہر ڈھلنے کو آئی تھی، اس کی پریشانی بڑھتی جا رہی تھی۔ عصر کی نماز پڑھ کر وہ رو رو کر اسما اور اس کے ہونے والے بچے کی سلامتی کی دعائیں ہی مانگ رہی تھی کہ کال بیل کی آواز سن کر ننگے پاؤں گیٹ تک آئی تھی اور گیٹ کھول کر سامنے کھڑے شموئیل کو دیکھ کر لمحے بھر کو تو ساکت رہ گئی تھی، پھر بولی، آپ باجی اور بھائی جان گھر پر نہیں ہیں؟ اس نے تیزی سے گیٹ بند کرنا چاہا، مگر اس کا ارادہ بھانپ کر شموئیل نے تیزی سے پاؤں درمیان میں رکھ دیا تھا اور اس کے بھاری جوگر کے باعث دروازہ بند نہ ہو سکا تھا۔ مجھے عمیر نے بھیجا ہاسپٹل سے، آپ جلدی سے میرے ساتھ چلیں۔ اس کے اسد سنجیدہ اور اجلت بھرے انداز نے اس کی تیزی اور تراری بھلا دی اور بس بسے جاگ اٹھے۔ باجی کیسی ہیں؟ سب خیریت تو ہے نا؟ اس نے زرد پڑتے چہرے کانپتے لہجے میں پوچھا۔ آپ جلدی سے آئیں، میں کار سٹارٹ کر رہا ہوں۔ وہ جواب دینے کی بجائے تیزی سے آگے بڑھ گیا تو اس کا دل واہموں سے بے ہنگم دھڑکنے لگا تھا۔ راستے میں اس نے 2-3 بار صورتحال جاننے کی کوشش کی، مگر وہ کوئی جواب دیے بغیر کافی ریش ڈرائیونگ کرتا رہا تھا اور وہ خاموش ہو کر قرآنی آیتوں کے درمیان سب خیریت ہو کی دعائیں مانگتی رہی۔ پھر اس نے رسٹ واچ پر نگاہ ڈالی تو سفر کرتے ہوئے 1 گھنٹہ گزر چکا تھا، حالانکہ وہ کئی بار اسما کے ساتھ اس کے چیک اپ ڈیٹ پر جاتی رہی تھی۔ گھر سے ہاسپٹل بہت نزدیک تھا، صرف 15-20 منٹ کی مسافت پر۔ پھر یہ کہاں لے کر جا رہا تھا؟ اس نے گھبرا کر کھڑکی سے باہر بغور دیکھا، بالکل انجانا راستہ تھا، غیر آباد اور سنسان علاقہ۔ اس پر وحشت سوار ہونے لگی۔ یہ مجھے کہاں لے کر جا رہے ہیں؟ اس کی طرف رخ کر کے چیخی۔ ہاسپٹل، سنجیدہ اور اسپاٹ لہجے میں جواب آیا۔ کون سے ہاسپٹل؟ یہ تو مرنے کے بعد ہی معلوم ہوگا کہ لوگ ہماری لاشوں کو کون سے ہاسپٹل لے کر جائیں گے۔ پوسٹ مارٹم کے لیے اس کا انداز ہنوز اسپاٹ تھا۔
یہ کیا کہہ رہی ہیں آپ؟ میرے پاس صرف یہ چند گھنٹے ہیں، پھر کل سے نیا ہفتہ شروع ہو جائے گا۔ تم ایک انتہائی بیوقوف اور احمق لڑکی ہو، تمہاری نگاہوں میں میری کوئی اہمیت نہیں ہے۔ فضول ضد پکڑ کر بیٹھ گئی ہو کہ میں نے ٹارچر کیا تم پر، مگر یہ تو سوچو صابر ملک نے تمہیں کیا بنا کر میرے سامنے پیش کیا تھا، اور تم نے بھی ایسی اداکاری کی تھی جن عورتوں اور لڑکیوں کو میں پسند نہیں کرتا۔ سوچو اگر میں ایک بد کردار مرد ہوتا تو تم کہاں ہوتی آج؟ اس نے درشت لہجے میں کہتے ہوئے خشونت بھری نگاہیں اس کے چہرے پر ڈالی تو مہکار کی آنکھیں بے اختیار ہی جھک گئی تھیں اور ذہن میں دھماکے سے ہونے لگے تھے۔ اگر تم یہ خواہش رکھتی ہو کہ میں تم سے اپنے رویے کی معافی مانگوں گا تو یہ تمہاری بھول ہے۔ میرا وہ رویہ ایک ایسی مجرم لڑکی کے لیے تھا جس کا ساتھی ایک ایسا مرد تھا جس کا ہر فعل اتنا مکروہ اور قابل نفرت تھا کہ جس کو مٹانے کے لیے میں آخری سانس تک جدوجہد کرتا۔ جب میں حقیقت سے باخبر ہوا تو میں نے تمہیں فوراً پریس کی گہری نگاہوں سے تمہیں چھپا کر رکھا۔ اگر تم اب بھی اپنی ضد اور ہٹ دھرمی پر قائم ہو تو میں بھی تمہاری اور اپنی جان ایک کر دوں گا، مگر تمہارا پیچھا زندگی میں نہیں چھوڑوں گا۔ اس نے خوفناک انداز میں کار دوبارہ سٹارٹ کرتے ہوئے سرکشی سے کہا، میں آپ سے ہی نہیں بلکہ دنیا کی کسی بھی مرد سے شادی نہیں کرنا چاہتی۔ مہکار نے روتے ہوئے کہا، مجھے دنیا کی کسی بھی مرد پر اعتبار نہیں رہا ہے۔ مرد کے بغیر اس معاشرے میں عورت تنہا رہ بھی نہیں سکتی میڈم۔ اگر محافظ لٹیرے بن جائیں تو نہ ہی سارے مرد بے حمیت اور بے ضمیر ہوتے ہیں اور نہ ہی تمام عورتیں پارسا اور پاک دامن۔ کچھ عورتیں ایسی بھی ہوتی ہیں جو ہر آسائش اور راحت میسر ہوتے ہوئے بھی بے راہ روی اور بدچلنی کو اپنا شعار بنا لیتی ہیں، اور کچھ عورتیں اتنی عظیم اور قابل احترام اور ستائش ہوتی ہیں کہ غلاظت بھرے ماحول میں رہنے کے باوجود اس غلاظت اور تعفن زدہ ماحول کو دل سے نہیں اپناتی، اس ماحول کا حصہ نہیں بنتی۔ ان کے ضمیر ایمان اور توبہ کے نور سے سدا روشن رہتے ہیں۔ سونیا اور مہوش کی تمہارے سامنے مثالیں ہیں۔ وہ دونوں ایک مرد سے دھوکہ کھا رہی تھی، پھر انہوں نے کیوں مجھ پر اعتبار کر کے اتنا رسک لیا تھا؟ پھر تم 6-7 ماہ سے عمیر کے گھر میں رہ رہی ہو، بتاؤ تم نے اس میں کوئی غیر اخلاقی حرکت دیکھی؟ وہ درش لہجے میں بولتا چلا گیا تھا اور اس کی نگاہوں سے کئی پردے ایک ساتھ غائب ہوئے تو وہ ندامت اور شرمندگی کے احساس سے نگاہ ہی نہ اٹھا سکی۔ میری سمجھ میں نہیں آتا تم لڑکیاں اتنی آنسو کیسے بہا لیتی ہو؟ دکھ ہے تو آنسو، خوشی ہے تو آنسو، ملن ہے تو آنسو، جدائی ہے تو آنسو۔ اب آپ کس خوشی میں آنسو بہا رہی ہیں؟ نہیں کروں گا میں آپ سے زبردستی شادی۔ ہاں مگر یہ عہد ہے خود سے، ابھی نہیں تو کبھی نہیں، ساری زندگی میں تنہا گزار دوں گا۔ میری ضد اور فیصلے سے تم واقف ہو چکی ہو۔ اسما بھابی عمیر کی کسی دوست کی وائف کے ہاسپٹل میں ایڈمٹ ہے جو شہر سے باہر ہے، جہاں ہم ابھی کچھ دیر بعد پہنچ جائیں گے۔ وہ اور ان کا بیٹا بالکل خیریت سے ہیں۔ اتنی گڈ نیوز آپ اتنی دیر بعد دے رہے ہیں؟ اسما کی خیریت اور بیٹے کا سن کر اسے حقیقی خوشی ہوئی تھی۔ کون ہے ان کے پاس؟ عمیر بھائی تو بہت خوش ہوں گے۔ بھابھی کے پاس دادی جان اور ممی کو چھوڑ کر آیا ہوں، عمیر نہیں آ سکتا تھا اس لیے اس نے مجھے تمہیں لینے بھیجا تھا۔ وہ ناراض انداز میں تفصیل بتاتا وہ خفا لگا تھا، بہت خفا لگا تھا، اور آپ نے مجھے ڈرا ڈرا کر بے حال کر دیا۔ بے حال کس نے کس کو کیا ہے یہ مجھ سے زیادہ کون جان سکتا ہے؟ ٹرین کے سفر میں ساتھ رہنے والا سنجیدہ تند مزاج اور بے مہر نظر آنے والا شخص اس قدر متضاد طبیعت کا مالک ہوگا، میں سوچ بھی نہیں سکتی تھی۔ مہکار طمانینت سے مسکرا کر بولی، واٹ؟ کون سا ٹرین کا سفر؟ سامنے سبزے میں گھرے ہاسپٹل کے گیٹ کی طرف کار ٹرن کرتے ہوئے اس نے تعجب سے پوچھا، پھر ایک دم چونک کر بولا، وہ تم تھیں؟ جی جناب، جس کو آپ کی نگاہیں گونگی بہری لڑکی کا خطاب دے چکی تھیں، اب یہ لڑکی سننے بولنے کے علاوہ مردوں پر اعتبار کرنا بھی سیکھ گئی ہے۔